نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الثالث في بيان الجمع بين العبادتين وحاصله أنه إما أن يكون في الوسائل أو في المقاصد، فإن كانت في الوسائل فالكل سائل قالوا لو اغتسل الجنب يوم الجمعة للجمعة ولرفع الجنابة ارتفعت جنابته وحصل له ثواب غسل الجمعة. وإن كانت في المقاصد فإما أن ينوي فرضين أو نفلين أو فرضا ونفلا، أما الأول فلا يخلو إما أن يكون في الصلاة أو في غيرها، فإن كانت في الصلاة لم تصح واحدة منهما قال في السراج الوحادي لو نوى صلاتي فرض كالظهر والعصر لم تصح اتفاقا. تو آپ بیان کر رہے ہیں کہ نیت کر کر کیا آدمی 2 in 1 کر سکتا ہے یا نہیں، یعنی ایک ہی عبادت میں دو عبادتوں کی نیت کر سکتا ہے یا نہیں. تو اس کا خلاصہ بیان فرماتے ہیں کہ اما ان یکون الجمع بینہما فی الوسائل او فی المقاصد، کہ پہلی شکل یہ ہے کہ جمع بین العبادتین یا تو ایسی چیزوں میں ہوگا جو وسائل کے قبیل سے ہیں یا ایسی چیزوں میں ہوگا جو عبادات مقصودہ کے قبیل سے ہیں. فَإِن كَانَ فِي الْوَسَائِلِ، پس اگر وہ وسائل میں ہیں فَإِنَّ الْكُلَّ صَحِيحٌ، تو وسائل میں چل جائے گا. حَتَّى قَالُوا، یہاں تک کہ ہمارے فقہاء نے کہا لَوِ اغْتَسَلَ الْجُنُوبُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ نَاوِيًا الْغُسْلَ لِلْجُمْعَةِ وَلِرَفْعِ الْجَنَابَةِ ارْتَفَعَتْ جَنَابَتُهُ وَحَصَلَ لَهُ ثَوَابُ غُسْلِ الْجُمْعَةِ، کہ اگر جنوبی جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، جمعہ کا بھی غسل کرتا ہے اور رفع جنابت کا بھی غسل کرتا ہے، تو دونوں ثواب مل جائیں گے اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ غسل وسائل کے قبیل سے ہے. وَإِن كَانَ فِي الْمَقَاصِدِ، اسی طریقے سے آدمی وضو کرتا ہے اور وضو کرتے وقت یہ نیت کرے کہ میں قرآن بھی پڑھوں گا، اس سے سبق میں بھی باوضو بیٹھوں گا، اس سے ہو سکا تو عصر کی نماز بھی پڑھوں گا، تو جتنی بھی کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کیا ہو جاتا ہے، چل جائے گا. وَإِن كَانَ فِي الْمَقَاصِدِ، اور اگر وہ عبادات مقصودہ میں ہیں تو فرماتے ہیں کہ اس کی 4 شکلیں ہیں. اما ان ينوي فرضین، یا تو 2 فرضوں کو ایک میں جمع کرے گا. نمبر 2 او نفلین، یا 2 نفلوں کو ایک میں جمع کرے گا. نمبر 3 او فرضا و نفلا، یا فرض اور نفل کو جمع کرے گا. اب ہر ایک کا حکم بیان کر رہے ہیں. اما القسم الاول فلا يخلو اما يكون في الصلاة او غيرها، پہلی قسم 2 فرضوں کو جمع کرنا یا تو وہ نماز میں ہوگا یا نماز کے علاوہ میں ہوگا. فإن كان في الصلاة لا تصح واحدة منهما، پس اگر وہ ایک ہی نیت کے ساتھ 2 فرض کو ادا کرنا چاہے تو 2 میں سے ایک بھی نہیں ہوگی. طلب الکل فوت الکل، سب ایک ساتھ کھانے گیا اور پورا کے پورا کیا ہو گیا، گر گئے. تو فرما رہے ہیں کہ صاحب السراج الوحاج، یہ قدوری کی بہت مشہور شرح ہے، ابھی شاید وہ شائع ہوئی ہے، پہلے نہیں شائع ہوئی تھی، 10 جلدوں میں ہے. شیخ ابو بکر بن علی الحدادی ان کی لکھی ہوئی ہے، یہ 7ویں صدی ہجری کے مشہور فقیہ ہے. لو نوى صلاة فرض، کہ اگر کوئی آدمی 2 فرض نمازوں کی نیت کرے جیسے ظہر اور عصر، لم یصح اتفاقا، تو اتفاقا دونوں میں سے کوئی ایک بھی ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ فرائض میں اس طرح سے تداخل جائز نہیں ہے. ورنہ تو آدمی ایک ہی نماز میں 10 کو جمع کر لے گا، قضا ہو گئی ہے 50-60 باقی ہے، ایک ہی پڑھے گا اور اس میں سب کو کر لے گا. اس لیے ضرورت سے زیادہ شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے آدمی، اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہ چلے گا نہیں. وَإِن كَانَ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ، اور اگر نماز کے علاوہ ہو، فَلَوْ نَوَى فِي الصَّوْمِ فِي الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ كَانَ عَنِ الْقَضَاءِ اسْتِحْسَانًا وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَكُونُ تَطَوُّعًا، اور اگر نماز کے علاوہ ہو، مثلا روزے میں ہے تو فَلَوْ نَوَى فِي الصَّوْمِ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ، بس اگر وہ روزہ رکھتا ہے اور اس پر ایک کفارے کا روزہ باقی ہے، مثلا کفارے قسم، اور ایک رمضان کی قضا کا روزہ باقی ہے، کان عن القضاء استحسانا، تو وہ استحسانا قضا، یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی اس کو قضاء استحسانا، اس کو کیا کون سا قرار دے دیں گے، قضا والا. کیوں؟ اس لیے کہ الکفارۃ حق العبد والقضاء حق اللہ،
فإذا اجتمع في العبادة حق الله وحق العبد فقدم حق الله کہ عبادت میں معاملات میں بندے کے حق کو مقدم رکھا جاتا ہے، اور عبادت میں کس کے حق کو مقدم رکھا جاتا ہے؟ کس کے حق کو مقدم رکھتے ہیں؟ اللہ کے حق کو مقدم رکھتے ہیں. تو اس کو بیان کر رہے ہیں کہ فلو نوا فی الصوم القضاء والکفارۃ کان عن القضاء استحسان وان محمد یکون تطوعا. اور امام محمد فرماتے ہیں کہ نفل ہو جائے گا، دونوں میں سے کوئی بھی، جیسے نماز میں اوپر نہیں ہوئی اسی طریقے سے یہاں پر بھی نہیں ہوگا. કેટલી ફીસ બાકી છે? 5 કેટલી ભરેલી? મેં બીજા વર્ષમાં 5 જ ભરેલી, પણ મેં નહીં આવ્યા આખું. કેમ નહીં આવ્યો? છૂટી જાય. تو امام محمد فرما رہے ہیں کہ وہ تطوع ہو جائے گا. قیاس کا تقاضا تو یہی ہے کہ اذا تعارض فسقط، لیکن اوپر جو ہے جمہور نے کہا کہ بھائی کچھ نہ کچھ تو کرو، تو انہوں نے ایک وجہ ترجیح نکال دی کہ بھائی استحسان ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ عبادت میں حق اللہ کو مقدم رکھا جائے، اس کی وجہ سے. وَلَوْ نَوَى كَفَارَةَ الظِّهَارِ وَكَفَارَةَ الْيَمِينِ جَعَلَهُ لِأَيِّهِمَا شَاءَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَكُونُ تَطَوُّعًا. اور اگر دو کفارے کی نیت ایک ساتھ کرتا ہے، زہار اور یمین کی، تو دونوں میں سے وہ جو چاہے، اس لیے کہ دونوں میں مساوی ہے، دونوں کے دونوں کیا ہے؟ مساوی ہے، اس وجہ سے. وقال محمد، امام محمد فرما رہے یکون تطوع، یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ اسے تطوع کہا جائے گا، نفل ہو جائے گا وہ روزہ، اس کا دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. چلو آگے. ولو نوى الزكاة وكفارة الظهار جعله عن أيهما شاء، ولو نوى الزكاة وكفارة اليمين فهو عن الزكاة، ولو نوى مكتوبة وصلاة الجنازة فهي عن المكتوبة. وقد ظهر بهذا أنه إذا نوى فرضين فإن كان أحدهما أقوى انصرف إليه، فصوم القضاء أقوى من صوم الكفارة، فإن استوايا في القوة فإن كان في الصوم فله اختيار كفارة الظهار وكفارة اليمين، وكذا الزكاة وكفارة الظهار. وأما الزكاة مع كفارة اليمين فالزكاة أقوى. تو یہ اصول بیان کر دیا کہ عبادتوں کو جمع کرنے کے سلسلے میں فقہا کے یہاں پر یہ اصول ہے کیا کہ اذا نوى فرضین فإن كان احدهما اقوى، اگر دو میں سے کوئی ایک قوی ہو، انصرف المؤدى الیہ، تو مؤدہ کو اسی کی طرف پھیر دیا جائے گا. اور اگر دونوں برابر ہو تو صوم میں اختیار ہے، جیسے کفارہ زہار اور کفارہ یمین وغیرہ کے بارے میں بیان کیا. اور زکوٰۃ کے سلسلے میں اگر وہ کفارہ زہار کے ساتھ ہو تو اس صورت میں اس کو کس کی طرف پھیرا جائے گا؟ زکوٰۃ کی طرف. وَأَمَّا زکاۃ مع کفارۃ الیمین فالزکاۃ اقویٰ، تو زکوٰۃ کیا ہے؟ اقویٰ ہے، اس لیے اسی کی طرف پھیرے. جی. وأما في الصلاة فيقدم الأقوى أيضا، ولذا قدمنا المكتوبة على صلاة الجنازة. ولذا قال في سراج الوهاج لو نوى مكتوبتين فهي للتي دخل وقتها، ولو نوى فائتتين فهي للأولى منهما، ولو نوى فائتة ووقتية فهي للفائتة إلا أن يكون في آخر الوقت. سمجھ میں آ گیا نا؟ جی. ولو نوى الظهر والفجر وعليه الفجر من يومه فإن كان في أول وقت الظهر فهي عن الفجر، وإن كان في آخره فهي عن الظهر. انتهى. بقي ما إذا كبر نافيا للتحريمة وللركوع. اس طرح سے انتہا ہے تو اس کو پڑھنا نہیں، عبارت میں جب انتہا ہے تو اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو صرف مصنف ایک رمز کے طور پر اس کو لکھ دیتے ہیں کہ بھئی یہاں پر جہاں سے میں نے عبارت لی ہے وہاں پر
بات کیا ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، اس لیے اس کو پڑھنا نہیں ہے. جی بقي ما إذا كبر نافل للتحريمة وللركوع وما إذا طاف للفرض والوداع وإنما فرضا ونفلا فإنما الظهر والتطوع. قال أبو يوسف رحمه الله تجزيه عن المكتوبة ويبطل التطوع. وقال محمد رحمه الله لا تجزيه عن المكتوبة ولا التطوع وإنما الزكاة والتطوع يكون عن الزكاة وعند محمد عن التطوع ولو نوى نافلة وجنازة فهي عن النافلة كذا في السراج. واما اذا نافلتين كما اذا نوى بركعتين فجر التحیۃ والسنۃ اجزاءت عنهما. یہاں پر ہو گیا. اوپر کا یہ قاعدہ بس مضبوطی کے سے یاد رہے کہ ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ اقوا کون سی عبادت ہے. اگر دو عبادات مقصودہ میں وہ دو کو جمع کرتا ہے تو ترجیح اقوا کو ہوگی، یہ قاعدے کلیہ ہے. اور اگر تساوی ہے تو پھر اختیار ہے پڑھنے والے کو جس کی بھی وہ نیت کرے. اور اب بیان کر رہے ہیں نوافل میں چل جاتا ہے کہ ایک ہی نفل میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، اس میں تحیت المسجد کی بھی نیت کرتا ہے تو دونوں ہو جائے گی. جی ہاں، یعنی روزے کے سلسلے میں کہیں پر مجھے کچھ ملا نہیں، لیکن سمجھ میں یہ آتا ہے کہ روزے میں بھی یہ چل جائے گا. جی فإن مسألة التحية إنما كانت ضمنا للسنة لحصول المقصود وأما التعدد في الحج یعنی تحیت الفجر کے ساتھ اس نے تحیت المسجد پڑھی ہے تو کہا اس کو اس لیے کہا کہ بھئی مقصد تو حاصل ہو رہا ہے، چاہے اس کو تحیت المسجد کو چاہے سنت کو، دونوں صورت میں جو مقصد ہے وہ کیا ہو رہا ہے، حاصل ہو رہا. اور وہ کیا ہے، 2 رکعت اس وقت کے اندر میں پڑھنا. جی وأما التعدد في الحج فقال في فتح القدير من باب الإحرام لو أحرم نظرا ونفلا كان نفلا أو فرضا وتطوعا كان تطوعا عندهما في الأصح. ومن یعنی حج میں نہیں چلے گا 2-4 کی نیت کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ پھر وہاں پر مسئلہ ہو جائے گا، دم ہوا تو کتنے دم دے گا، ایک غلطی پر 4 دم دے گا، 2 دم دے گا. اس لیے کہا کہ حج میں نہیں چلے گا. جی سب شارٹ کٹ راستہ جہاں پر چل سکتا ہے وہاں ہمارے فقہا بھی شارٹ کٹ بتاتے ہیں. ہر جگہ پر جانے کے لیے شارٹ کٹ راستہ نہیں ہوتا ہے، کبھی آدمی کو گھوم کر بھی کیا کرنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے. جی یہ ہمارے فقہا کا کمال ہے کہ انہوں نے شریعت مطہرہ کو کھا کر ہضم کر لیا، ایسا ہضم کیا کہ پھر وہ برابر حدود اللہ میں رہ کر تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، بالکل حدود اللہ میں رہ کر صحیح راستے کو اور صحیح طریقے کو بدلاتے ہیں جس میں نہ عسر ہوتا ہے اور نہ یسر ہوتا ہے. وعسر بین یسرین اذا فکرتہ ففرح. تو اس طرح کا راستہ بتاتے ہیں. اسی لیے امت کے سب سے بڑے محسن اگر کوئی ہے تو وہ جماعت فقہا. فجزاهم اللہ عنا وعن امت محمد خیر الجزاء واحسن الجزاء فی الدارین. جی ومن باب اضافة الاحرام الى الاحرام ولو احرم بحج الاحرام دونوں جگہ احرام پڑھیں گے. ولو أحرم بحجتين معا أول التعاقب لزماه عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله عند محمد رحمه الله في المعية يلزمه إحداهما وفي التعاقب أولى فقط، وإذا لزماه عندهما انتفضت إحداهما باتفاقهما لیکن اختلافا فی وقت الرفض وعند ابی یوسف رحمہ اللہ. ہاں یعنی 2 کی نیت کیا تو سب کا اتفاق ہے کہ 2 میں سے کوئی ایک ہی ہوگا، لیکن ایک کب ہوگا ختم اور دوسرا کب شروع ہوگا اس میں اختلاف، اس کو بیان کر رہے ہیں. وعند ابي يوسف رحمه الله عقيب سيرورته محرما بلا مهلة وعند ابي حنيفة رحمه امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ نیت کرتے ہی وہ وہاں ہی مسئلہ ختم ہو جائے گا. جیسے ہی اس نے احرام باندھا، احرام باندھتے ہی ایک کا ہو جائے گا، کوئی بھی ایک 2 میں سے. ہاں وعند ابي حنيفة رحمه الله اذا شرع في الاعمال وقيل اذا توجه سائرا. امام صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، احرام کے بعد نہیں، جب اعمال کو شروع کرے تب جاؤ. اب اس کا مطلب کیا، اس سے پہلے اگر وہ کوئی جنایت کرتا ہے تو 2 دم آئیں گے اس کے اوپر. اس کے اوپر کتنے دم آئیں گے؟ یعنی اعمال حج کو شروع کرنے سے پہلے احرام باندھنے کے بعد تو امام صاحب کے نزدیک کتنے دم ہو جائیں گے اس کے اوپر، کیونکہ 2 نیت کیا، کس نے بولا تھا شان پٹی کرنے کا. جی ظاہر الروایہ کہا یہی ہے. جی کون سی؟ امام صاحب کا قول. ویسے بھی عام طور پر عبادات میں امام صاحب کے قول کو جی
ترجیح دی جاتی ہے. جی وثمرة الخلاف فيما إذا جنى قبل الشروع فعليه دمان الجناية على الحرامين. یہ دیکھو آیا نا کہ بیان کر رہے ہیں کہ تب کہ وثمرۃ الخلاف کا امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ شیخین کا اختلاف کیسے ظاہر ہوگا؟ کافیما اذا جنا قبل الشروع، شروع کرنے سے پہلے اگر اس نے کوئی جنایت کر لی، مثلا احرام باندھ دیا اور اس کے بعد کوئی خوشبو لگا دیا اس نے، تو فرماتے فعلیہ دمان للجنایۃ فی احرامین، امام صاحب کے نزدیک اس کو کتنے دم دینے پڑیں گے؟ 2 دم دیں گے. ودم واحد عند ابی یوسف، اور امام ابو یوسف کے نزدیک ایک ہی دم ہوگا. جی ودم واحد عند ابی یوسف رحمہ اللہ ولو جامع قبل الشروع فعليه دمان للجماع ودم صارف للرفض فإنه 3 آئیں گے. اگر اس نے جمع کر دیا تو 3 آئیں گے، 2 اور پھر اس کے بعد چونکہ 2 کو شروع کیا اور پھر ایک کو چھوڑ دیا تو اس کا بھی دم آئے گا، تو 2 پہ 1 فری. جی ودم ثالث للرفض فإنه يرفض احداهما ويمضي في الآخر. اس لیے کہ وہ ایک 2 حج کی نیت کیا اور ایک کو چھوڑ رہا ہے اور ایک کو تو ایک کو چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا بھیا؟ تیرے کو بولا تھا کس نے جمع کرنے کا، اب چھوڑا تو چھوڑنے پر بھی کیا کرنا پڑے گا؟ دم دینا پڑے گا. جی وحجۃ وعمرۃ مکان التي رفضها، اور یہ تو یہ اوپر سے حج اور عمرہ بھی کرنا پڑے گا قضا اس کی، اس لیے کہ شروع کر دیا تو احناف کے یہاں پر نفلوں کو شروع کرنے کے بعد بھی کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے. ہاں ولو قدر صيدا فعليه قيمتان او احسن فدمان. وعلى هذا الخلاف اذا اهل بعمرتين معا اول التعاقب بلا قصد، عمرے میں بھی یہی حال ہوگا. جی واما اذا نوى عبادة ثم نوى في اثنائها 2 تو بہت دور کی بات ہے. ابھی تو لوگ ایک بھی کرے تو غنیمت ہے، کتنی کرے تو ایک بھی نیت کرے تو غنیمت ہے. خالی جا کر آدمی وہاں پر جاتا ہے تو سوچتا ہے کہاں رہوں گا، کیا کھاؤں گا. ارے بھیا عبادت کے لیے سیدھی سیدھی عبادت کرنی، وہ چھوڑ کے آدمی کا کھانا. اس لیے کہتے ہیں نا کہ آدمی جب جاتا ہے تو لبیک بولتا ہے، وہاں جاتا ہے تو البیک کرتا ہے، اور واپس آتا ہے تو میری بیک بولتا ہے. خالی جاتے وقت لبیک زبان پہ ہوتا ہے، اس کے بعد تو لبیک کیا ہو جاتا ہے؟ غائب ہو جاتا ہے. وہاں جانے کے بعد وہاں کی مشہور چکن ملتی ہے وہاں پر البیک، تو کہا کہ البیک کرتا ہے کہ کوئی مجھے البیک لا کے کھلاوے یا میں خود جا کے البیک کھاؤں. لمبی لمبی لائنیں لگتی ہے. بیوقوف جیسے اللہ حج کو گئے ہیں، چکن کھانے گئے ہیں وہاں پہ، اور پھر اس کے بعد کہا جب گھر آنے کی تیاری ہوتی ہے تو کیا بولتا ہے؟ میری بیگ. چلو فإن كبر ناقا للانتقال عنها إلى غيرها صار خارجا عن الأولى، وإنما ولم يكبر لا يكون خارجا كما إذا نوى تجديد الأولى وكبر. وتمامه في مفسدات الصلاة في شرحنا على الكنز فائدة تتفرع الجمع بين الشيئين في النية. ابھی یہ بھی بڑا اہم ہے. یہ آدمی کے ساتھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اما اذا نوى عبادتا ثم نوى في اثنائها الانتقال منها الى غيرها، کہ آدمی نے مثلا ایک عبادت کو شروع کیا، جیسے مسجد میں آیا تو کہا کہ بہت دن سے تحیۃ المسجد نہیں پڑھے، جو آج تحیۃ المسجد پڑھے، تو تحیۃ المسجد سے شروع کیا. پھر بولے یار ٹائم ہو جائے گا، جان دو سنت. تو اب انڈر گراؤنڈ کیا کر رہا ہے؟ وہ نیت میں تبدیلی کر رہا ہے. تو اب بیان کر رہے ہیں کہ یہ چلے گا یا نہیں چلے گا، تو اس کو بیان کرے فَإِن كَبَّرَ نَاوِيًا الْانْتِقَالَ عَنْهَا إِلَى غَيْرِهَا صَارَ خَارِجًا عَنِ الْأُولَى، کہ جیسے ہی اس نے سوچتے وقت اللہ اکبر کہہ کر دوبارہ شروع کیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پہلی نیت سے شروع ہوگا وہی چلے گی. انڈر گراؤنڈ یہ نیت کی تبدیلی چلے گی نہیں، ضرورت سے زیادہ سہولت نہیں چلتی ہے. وَإِن نَوَى الْانْتِقَالَ وَلَمْ يُكَبِّرْ لَمْ يَكُنْ خَارِجًا، اور اگر اس نے نیت تو کر لیا، پہلے نیت سے شروع کر دیا تحیۃ المسجد، پھر اس کے بعد نیت کرنا اندر ہی اندر میں کیا کرتا ہے؟ وہ نیت کرتا ہے، تو کہا کہ اب نہیں چلے گا. وہ اگر تکبیر کر کے دوبارہ شروع کیا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ وہی ہوگی جس کو اس نے کیا کیا ہے؟ شروع کیا ہے. دونوں کو ایک ساتھ شروع کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے گی. لیکن ایک کو شروع کرے اور پھر انڈر گراؤنڈ دوسری کرے تو وہ چلے گا نہیں. جی اور کہا کہ اس کی مزید تفصیلات آپ کو دیکھنی ہے تو کنز الدقائق کی جو شرح لکھی ہے میں نے، اس کی طرف کیا کیجئے؟ مراجعات کیجئے. ہاں
وإن لم يكن من العبادات ما لو قال لزوجته أنت علي حرام ناوي الطلاق والزهار، أو قال لزوجته أنتما علي حرام ناوي في إحديهما الطلاق وفي الأخرى الظهار، وقد كتبناه في باب الإله من شرح الكنز نقلا عن المحيط. اچھا آپ کیا بیان کر رہے ہیں کہ یہ تو ہو گیا عبادات کا، اب بیان کر رہے ہیں تفرق بین شیئن فی نیت ان لم یکن من العبادات، کہ اگر وہ چیز عبادات کی قبیل سے نہ ہو، حقوق اور معاملات کی قبیل سے، تو اس میں کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں جیسے مثلا کسی نے اپنی بیوی سے کہا انتی علیہ حرام، اب وہ اتنا بڑا فقیہ ہو گیا کہ انتی علیہ حرام بولتا ہے اور طلاق کی بھی نیت کرتا ہے اور زہار کی بھی نیت کرتا ہے، حبنک کہیں کا. تو فرماتے ہیں کہ یا پھر اپنی بیوی سے کہے کہ انتما، دو بیویاں ہیں اور دونوں سے کہے کہ تم دونوں میرے اوپر حرام ہو، اور ایک کے لیے طلاق کی نیت کرے اور دوسری کے لیے زہار کی نیت کرے، یعنی ضرورت سے زیادہ نیت کو سمجھ لیا ہے. وقت کتبناہ کہا فی باب الإیلاء من شرح الکنز نقلا عن المحیط، کہا محیط کے حوالے سے ہم نے اپنی کتاب شرح کنز الدقائق کے اندر میں اس سلسلے میں لکھ دیا ہے. لیکن یہاں پر یہ جو شارح ہیں وہ لکھ رہے ہیں لم یوجد فی شرح فی ذلک الباب شیء یتعلق بذلک سوا ما نقلہ عن البزازیہ، کہا محیط کے حوالے سے تو کچھ نقل نہیں کیا ہے مصنف نے ان کی شرح میں، البتہ بزازیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے. قال لها مرتين انت علی حرام ونوى بالاول الطلاق وبالثاني اليمين فعلى ما نوى، اگر دو مرتبہ کہا انت علی حرام اور اس سے طلاق کی نیت کیا تو فرماتے ہیں اور ایک سے یمین کی، تو اس صورت میں جیسی نیت کی ویسا ہوگا. قال لامرأة انتما علی حرام، اور اگر دونوں بیویوں سے کہا کہ تم مجھ پر حرام ہو، ونوى الثلاث في احداهما، اور ایک کے لیے 3 طلاق کی نیت کی اور دوسرے کے لیے 1 کی نیت کی، صحت نیت ہو عند الامام، تو امام صاحب کے یہاں پر اس کی نیت کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پورا مداری کس کے اوپر ہے؟ نیت پر ہے. وعلیہ الفتویٰ، اور فتویٰ اسی پر ہے. ولو قال نویت الطلاق فی احداہما والیمین فی الاخری، اور اگر اس نے کہا کہ ایک کے لیے میں نے نیت کی ہے طلاق کی اور ایک کے لیے یمین کی نیت کی ہے، یقع الطلاق علیہما، تو دونوں کے اوپر طلاق واقع ہوگی امام ابو یوسف کے نزدیک، اور امامین طرفین کے نزدیک جیسی نیت کی ویسا ہی ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر بھی مدار کس کے اوپر ہے؟ نیت پر ہے. فتویٰ اسی پر ہونا چاہیے. اور فتح المدبر میں ہے اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا انت علی حرام یوی طلاق والزہار، اور اس نے طلاق اور زہار دونوں کی نیت کی، فإنہ یخیر بینہما، تو اسے اختیار دیا جائے گا. فمختارہ ثبت، جس چیز کو وہ اختیار کرے گا وہی اس پر لازم ہوگی، یعنی اگر وہ طلاق بولے گا تو طلاق، اور اگر وہ زہار بولے گا تو زہار. وقیل یثبت الطلاق لقوتہ، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ نہیں طلاق ہوگی اس لیے کہ دونوں میں سے اقوی کون ہے؟ طلاق ہے. وقیل الزہار، اور ایک قول یہ ہے کہ زہار، لأن الاصل بقاء النکاح، اس لیے کہ اس باب میں نکاح میں مقاصد شریعت میں سے کیا ہے؟ جتنا ہو سکے حدود شرع میں رہ کر اگر نکاح برقرار رکھا جا سکتا ہے تو اس کو برقرار رکھا جائے، تو لیکن اختیار والا زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے. جی. السابع في وقتها، الأصل أن وقتها أول العبادات ولكن الأول حقيقي وحكمي، فقالوا في الصلاة لو نوى قبل الشروع فعن محمد. سیدھی بات یہ ہے کہ شریعت ہے آسان، لیکن خود آدمی اپنے طور پر اس کو شدید کرے گا تو پھر وہ کیا ہو جائے گی؟ سخت ہو جائے گی. آدمی خود ایسے ڈھٹنگ کرے گا، ایسے کارنامے انجام دے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے شریعت کیا ہوگی؟ تو آدمی خود ذمہ دار ہوتا ہے، جو پابندیاں اس کو زیادہ نظر آتی ہے اس کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ کیوں ڈبل کیوں نیت کرتا ہے؟ اگر ایک بسکٹ کھانا ہے اس میں ڈال کے تو آسانی سے کھا سکتا ہے نا، ابھی 3 لے کر یوں کا منہ میں نہیں جائے تو کس کا قصور ہے؟ بسکٹ کا قصور، چائے کا قصور، یا آپ کا قصور ہے؟ آپ کا قصور ہے نا. کس نے بولا تیرے کو 3 ایک ساتھ میں چائے میں ڈبو کر کھانے کا؟ پھر وہ کپڑے پہ گرے گی، وہ منہ میں نہیں جائے گی. تو اس لیے آدمی خود اس کا کیا ہوتا ہے، اس لیے سیدھا نارمل لائف جیتا رہے تو کوئی مسئلہ نہیں. جی. فعن محمد رحمه الله لو نوى عند الوضوء أنه يصلي الظهر أو العصر مع الإمام ولم يشترط بعد النية بما ليس من جنس الصلاة إلا أنه لما انتهى إلى مكان الصلاة لم تحضره النية وجازت صلاته بتلك النية
وهكذا روي عن ابي حنیفہ وابی یوسف رحمہ اللہ كذا في الخلاصہ. جی اب بیان کر رہے ہیں کہ جو 10 چیزوں کو بیان کر رہے ہیں اس میں سے اب بیان کر رہے ہیں کہ نیت کا وقت کب ہو، کب نیت کی جائے. فَإِنَّ مُحَمَّدٍ لَوْ لَوَى عِنْدَ الْوُضُوءِ، امام محمد فرماتے ہیں کہ اگر وضو کے وقت نیت کرے کہ وہ اسے ظہر اور عصر پڑھے گا امام کے ساتھ، اور اس نیت کے بعد اور کسی چیز کو بیچ میں حائل نہیں کیا جو نماز کی جنس سے ہو، الا انه لما انتهى الى مکان الصلاۃ، مگر جب وہ نماز کے قریب پہنچا اس کو نیت نہیں یاد رہی، جاز الصلاۃ بتلک النیۃ المتقدمہ، تو نیت متقدمہ سے نماز ہو جائے گی. کیا مطلب کہ آدمی عبادت مقصودہ کی نیت کب کرے؟ تو کہا عبادت مقصودہ کی نیت ایک ہے ابتدائے حقیقی اور ایک ہے ابتدائے حکمی. ابتدائے حقیقی کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب شروع کرے تبھی نیت کرے، لیکن سہولت کے پیش نظر اگر وضو کرتے وقت بھی حوض پر بیٹھے بیٹھے وضو کرتے وقت نیت کر لیا کہ میں اس سے ظہر اثر پڑھوں گا، تو اس نیت سے دونوں نماز بھی پڑھ لی ہے تو کوئی حرج اس میں، اس کا استحضار بعد میں ضروری نہیں. یہ سہولت کی جہاں تک کہ ہو سکتا ہے سہولت دینے کی کوشش کرتے ہیں. جی ہاں. وفي التجنيس إذا توضأ في منزله ليصلي الظهر ثم حضر المسجد وافتتح الصلاة بتلك النية فإن لم يشتغل بعمل آخر يكفيه ذلك. هكذا قال محمد رحمه الله في الرقيات لأن النية المتقدمة على الشروع ہارون رشید کے ساتھ تھے اور مقام رقہ پر یہ کتاب لکھی تھی، اس وجہ سے بعد میں اس کو رقیات کہا اور بعد میں اس کو رقیات کہا. جی ظاہر الروایہ کے خلاف بہت ساری باتیں اس کتاب میں رقیات میں ہیں. جی وعن محمد بن سلمة إن كان عند الشروع بحيث لو سئل أية صلاة تصلي فيجيب على البداهة من غير التفكر فهي نية تامة ولو احتاج إلى التأمل لا تجوز. وفي فتح القدير بیان کر رہے ہیں کہ بھائی یہ نیت متقدمہ جو ہے وہ اس کے سلسلے میں رقیات میں امام محمد نے بیان کیا ہے کہ بھائی گھر سے نکلتے وقت بھی نیت کر لے ہوئے تب بھی چل جائے گا، یعنی اس میں تشدد سے کام لیا نہیں ہمارے فقہا نے. روزے کے سلسلے میں بھی ایسا ہی ہے کہ رات سے ہی نیت کر لیا تب بھی کیا ہو جاتا ہے، چل جاتا ہے. سحری کے وقت استحضار نیت ضروری نہیں ہے اگر وہ اس کو چینج نہیں کرتا ہے تو. اور الخلاصہ میں ہے محمد ابن سلمہ ابو عبداللہ شیخ احمد بن عمران امام طحاوی کے استاد ہیں، سلیمان الجرجانی کے تلامذہ میں سے ہیں. روا عنہ وہ امام ظفر سے بھی روایت کرتے ہیں. ابو بکر ابن احمد الاسکاف سے انہوں نے خاص طور پر فقہ کی تعلیم حاصل کی. سن ہجری 228 میں ان کا انتقال ہوا. جی وفي فتح القدير فقد شرطوا عدم ما ليس من جنس الصلاة لصحة التلاوة. اور یہ بیان کیا کہ آپ کو کیسے پتا چلے کہ اس نے کیا نیت کی ہے. کہا سوال کرو، سوال کرتے پھٹ سے جواب دے تو سمجھنے کا کہ نیت. اور آپ نے نماز کون سی نماز پڑھا ہے، کون سا ٹائم ہے، تو سمجھ جانے کا کہ اس نے نیت کی نہیں. جی ہاں. مع تصريحهم بأنها صحيحة مع العلم بأنه يتخلل بينها وبين الشروع المشي إلى مقام الصلاة وهو ليس من جنسها، فلا بد من كون المراد بما ليس من جنسها ما يدل على الإعراض، بخلاف ما لم يشتغل بكلام أو أكل أو نقول رد المشي إليها من أفعالها غير قاطع للنية. ہاں یعنی وضو کے بعد چلنا پھرنا یہ سارے اعمال ایسے ہیں اس سے نیت کے اوپر کوئی اثر ہوتا نہیں، نیت بدستور باقی. ہاں اگر اس کے بعد وہ بیچ میں کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی قضا نماز وغیرہ پڑھتا ہے تو پھر اس کو دوبارہ نیت کرنی پڑے گی. جی وفي الخلاصة أجمع أصحابنا أن الأفضل أن تكون مقارنة للشروع ولا يكون شارعا بنية متأخرة، لأن ما مضى لم يقع عبادة لعدم النية فكذا الباقي لعدم التجزي. جی کہا کہ بھائی ہمارے تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ افضل تو یہی ہے کہ جب شروع کرے اس وقت ہی نیت کرے، اور نیت متأخرہ تو اس کے سلسلے میں خواہ آدمی شش و پنج میں مبتلا ہو، اس سے بہتر یہ ہے. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ اگر نیت بعد میں کرے گا
اور پھر اس کے بعد اس کو وہ نیت کو نہیں کر سکا تو بغیر نیت کی عبادت کیسے ادا ہوگی؟ جی. ونقل ابن وهبان اختلافا بين المشايخ خارجا عن المذهب موافقا لما نقل عن الفرخي من جواز التأخير عن التحريمة، فقيل إلى الثناء وقيل إلى التعوذ وقيل إلى الركوع وقيل إلى الرفع والكل ضعيف. جی اب یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ تو اس وقت تھا شروع کرنے سے پہلے تک تھا، لیکن شروع کرنا کہاں تک شمار کر، یعنی کہاں تک کی گنجائش ہے کہ وہ نیت کرے. تو اس سلسلے میں کہا کہ مذہب میں ظاہر الروایہ میں امام محمد کی کتابوں میں تو کہیں کوئی تفصیل نہیں ملتی ہے، البتہ امام کرخی سے اس سلسلے میں کچھ چیزیں نقل کی گئی ہے کہ تاخیر کا جواز ہے. کہاں تک؟ تو بعض نے کہا کہ تحریمہ تک، کہ تحریمہ بولے وہاں تک کہ وہ کیا کر سکتا ہے، تاخیر کر سکتا ہے. بعض نے کہا کہ ثنا پڑھنے تک، بعض نے کہا تعوذ پڑھنے تک، اور بعض نے کہا کہ رکوع تک، اور بعض نے کہا رکوع سے اٹھنے تک. لیکن کیا بیان کر رہے ہیں؟ والکل ضعیف. یہ تمام کے تمام اقوال کیا ہے؟ ضعیف. صحیح یہی ہے کہ شروع کرنے سے پہلے. جی. والمعتمد انه لا بد من القران حقيقه او حكما وفي الجوهره ولا معتبر بقول الكرخي. جی امام کرخی کے قول کا اعتبار نہیں، ضرورت سے زیادہ سہولت ہو جاتی. جی. واما النية في الوضوء فقال في الجوهرة ان محلها عند غسل الوجه وينبغي ان تكون في اول السنن عند غسل اليدين الى الرسغين لينال ثواب السنن المتقدمة على غسل الوجه. وقالوا الغسل كالوضوء في السنن وفي التيمم ينوي عند الوضع على السعيد، ولم أرى وقت نية الإمامة للثواب، وينبغي أن تكون وقت اقتداء أحد به لا قبله، كما أنه ينبغي أن تكون وقت نية الجماعة أول صلاة المأموم وإن كان في أثناء صلاة الإمام، هذا للثواب. وأما لصحة الاقتداء بالإمام فقال في فتح القدير والأفضل أن ينوي الاقتداء عند افتتاح الإمام، فإن واحد وقف عالما بأنه لم يشرع جازا، وإن ذلك على ظن أنه شرع ولم يشرع اختلف فيه، قيل لا يجوز. وأما نية التقرب یعنی سب جگہ بیان کر رہے ہیں صحیح یہی ہے کہ عبادت شروع کرنے سے پہلے ہی کریں، یہ بعد میں یہاں تک وہاں تک یہ سب کی گنجائش نہیں. جس وقت جس عبادت کو شروع کرے اسی وقت نیت کرے، سیدھا سیدھا بات. ہاں. وأما نية التقرب لسيرورة الماء مستعملا فوقتها عند الاغتراف، وأما وقتها في الزكاة فقال في الهداية. چونکہ مائع مستعمل میں اختلاف پایا جاتا ہے تو کہا کہ مائع مستعمل کا کہا کہ جب سے وہ استعمال کرنا شروع کرے اسی وقت سے. جی یعنی ماں کے مائع مستعمل ہونے میں نیت کو کوئی دخل نہیں. جی. فقال في الهداية لا يجوز أداء الزكاة إلا بنية مقارنة للأداء أو مقارنة لعزل مقدار ما وجب، لأن الزكاة عبادة فكانت من شرطها النية، والأصل فيها یعنی زکات میں یا تو دیتے وقت نیت کرے یا پھر زکات کے مال کو اپنے پاس الگ کر دے کہ بھائی یہ میرے پاس 1,00,000 روپے ہے، یہ 20,000 روپے زکات کے، اس کو الگ ہی رکھ دے. الگ رکھ دیا، اب اس میں سے دیتا رہے تو ہر مرتبہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں. جی. والأصل فيها الاقتران إلا أن الدفع يتفرق، فاكتفي بوجودها حالة العزل تيسيرا كتقديم النية في الصوم، وقد جوزوا التقديم على الأداء لكن عند العزل. وهل تجوز بنية متأخرة عن الأداء؟ فقال في شرح المجمع لو دفعها بلا نية ثم نوى بعده فإن كان المال قائما في يد الفقير جاز وإلا فلا. یہ آپ بیان کر رہے ہیں کہ دیتے وقت کچھ نیت نہیں کیا، پھر یاد آیا کہ یار زکات کے پیسے دینے کے باقی ہے، تو بولے وہ 5,000 دیے نا، اس کے وہ زکاتی ہے. کہا کہ اگر وہ اس کے پاس باقی ہے فقیر کے پاس تو زکات ادا ہوگی، اور اگر فقیر نے خرچ کر لیا ہے تو پھر اس کی زکات ادا ہوگی. یعنی فقیر کو جا کے پوچھنے کا کہ بھیا میں نے دیا تھا اس کا کیا کیا ہے کہ ختم اڑا دیا تو نے. جی. وأما صدقة الفطر فكالزكاة نية ومصرفا، قالوا إلا الذمية فإنه مصرف للفطر دون الزكاة. مصرف کیا بیان کر رہے ہیں کہ صدقہ فطر میں بھی نیت کا وہی حکم ہے جو زکات میں ہے، اس میں اس لیے کہ مصارف کے اعتبار سے اور اس کے اعتبار. البتہ صدقہ فطر ذمی کو دے سکتے ہیں، صدقہ فطر کیا کر سکتے ہیں؟ الا الذمی فانه مصرف لصدقۃ، زکات نہیں دے سکتے لیکن صدقہ فطر کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو دے سکتے ہیں. جی. وأما الصوم فلا يخلو إما أن يكون فرضا أو نفلا. دونوں زکات کہا اس میں عشر بھی آ گیا اور خراج بھی آ گیا، وہ بھی اس کو دے سکتے نہیں.
جی واما الصوم فلا يخلو اما ان يكون فرضا او نفلا. یہ اللہ جزائے خیر دے ہمارے فقہا کو، کتنا زبردست انہوں نے کہ اگر ہر ایک کو دینے کو بول دیا ہوتا تو آج کا یہ مالدار جو طبقہ ہے وہ اٹھا کے ہندوستان کے اس حالت میں ان کو ہی دے دیتا، اپنے لوگوں کو دیتا ہی نہیں. زکوٰۃ اور صدقے وغیرہ کے بارے میں اگر ابھی بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ گنجائش ہے کیا اس کو دینا، بھائی کاہے واسطے، ہمارے میں کم ہے کیا. تو زکوٰۃ میں ایک شریعت کا اصول ہے، دین کو سمجھنا اور سیکھنے کو ہی تیار نہیں ہے لوگ، کہ اب پہلے سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھے، اپنا مال زکوٰۃ ان کو دے، اگر ان میں نہیں ہے تو اپنے محلے میں دیکھے، محلے میں نہیں ہے تو اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں دیکھے، پھر اس کے بعد باہر بھیجے. جی واما الصوم فلا يخلو اما ان يكون فرضا او نفلا، فان كان فرضا فلا يخلو اما ان يكون اداء رمضان او غيره، فان كان اداء رمضان جاز بنية متقدمة من غروب الشمس وبمقارنة وهو الاصل، وبمتأخرة عن الشروع الى ما قبل نصف النهار الشرعي تيسيرا على الصائمين. ہاں تو کہا کہ نصف نہار تک کے تیسیرن ہے، لیکن بہتر تو یہی ہے کہ سحری کے وقت ہی کیا کرے، نیت کر لے. جی وإن كان غير أداء رمضان من قضاء أو نذر أو كفارة فيجوز بنية متقدمة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ويجوز بنية مقارنة لطلوع الفجر لأن الأصل القران كما في فتاوى قاضي خان. وإن كان نفلا فكرمضان أداء. وأما الحج فالنية فيه سابقة على الأداء عند الإحرام، وهو النية عند التلبية أو ما يقوم مقامها من سوق الهدي، فلا يمكن فيه القران والتأخير لأنه لا تصح أفعاله إلا إذا تقدم الإحرام، وهو ركن فيه أو شرط على قولين. تو جب بھی اعمال حج کو شروع کرے اس وقت نیت کرے. یعنی خلاصہ یہ کہ اقتران یہی بہتر ہے. اقتران یہ کیا ہے؟ اقتران سے ہٹے تو پھر مسائل ہی مسائل ہے. جی فائدة هل تصح نية عبادة وهو في عبادة أخرى؟ قال في الكنية نوى في صلاة مكتوبة أو نافلة الصوم تصح نيته ولا تفسد صلاته. الثامن في بيان عدد. کیا مطلب؟ فرض نماز پڑھ رہا ہے کہ بولے یار روز تحیۃ المسجد پڑھتا ہوں، آج رہ گئی، تحیۃ المسجد کی بھی اندر میں نیت کرے تو چل جائے گا، کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ فرض تو ادا ہو ہی رہا ہے، اس کے اندر کسی کو شامل کیا تو کوئی فرق پڑتا نہیں. جی الثامن في بيان عدم اشتراطها في البقاء وحكمها مع كل ركن. قالوا في الصلاة لا تشترط النية في البقاء للحرج كذا في البناية وكذا في بقية العبادات. وفي الأمنية لا تلزم نية العبادة في كل جزء، إنما تلزم في جملة ما يفعله. ہاں عجیب مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ بیان عدم اشتراطها في البقاء للحرج کا ایک مرتبہ نیت کر لیا یہ کافی ہے، یا ہر جگہ نیت کرے، پہلی رکعت کا پہلا قیام، پہلی رکعت کا پہلا رکوع، پہلی رکعت کا قومہ، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ، پہلی رکعت کا جلسہ، ہر جگہ کہا کہ نہیں، یہ تو حالت لازم آئے گا. تو نماز میں ذکر کرے گا کہ وہی گنتا رہے گا بیٹھے بیٹھے. جی وفي البناية لو افتتح المكتوبة ثم ظن أنها تطوع فأتمها على نية التطوع أجزأت عن المكتوبة. جی ومن الغريب ما في المجتمع. اسی لیے کہا وفي القنية لا تلزمه نية العبادة في كل جزء انما تلزمه تلك النية في جملة ما يفعله في كل حال. ایک نیت کر لیا اس میں سب کام کیا ہو جائے گا. وفي البناية افتتح المكتوبة ثم نسي ذلك وظن انها تطوع واتم على نية التطوع اجزاته عن المكتوبة. کہ اگر فرض نماز کی نیت سے شروع کیا پھر بیچ میں دماغ پھٹک گئے اور تطوع کی نیت کر لیا اور تطوع کی نیت سے ختم کیا تو کہا کہ نہیں، شروع جس نیت سے کیا وہی، اس لیے کہ بیچ میں ایسے ٹرانسفر چلتا نہیں. شروع میں بتایا نا انہوں نے اس سے پہلے والے مسئلے میں. جی ومن الغريب ما في المجتمع ولا بد من نية العبادة وهي التذلل والخضوع على أبلغ الوجوه، ونية الطاعة وهي فعل ما أراده الله تعالى منه، ونية القربة وهي طلب الثواب بالمشقة في فعلها، وينوي أنه يفعلها مصلحة له في دينه، وأن يكون أقرب إلى ما وجب عنده عقلا من الفعل وأداء الأمانة وابعد عما حرم عليه من الظلم وكفران النعمة. اب یہ صاحب مجتبہ بہت بڑے صوفی صاحب لگتے ہیں.
اب بولے صاحب مجتبیٰ نے عجیب و غریب بحث چھڑی. کیا کہا کہ نماز کو جب شروع کرے تو پہلے نیت کرے کہ یہ عبادت ہے، پھر کہے کہ یہ خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کو وہ ادا کرے گا علی ابلغ وجہ، پھر اس میں اطاعت کی بھی نیت کرے، پھر اس میں یہ بھی نیت کرے کہ اللہ رب العزت نے کہا اس لیے، اس میں تقرب کی بھی نیت کرے کہ ثواب کی نیت سے کر رہا ہے، اور اس میں دنیا اور آخرت کی اس کی مصلحتیں وابستہ ہے اس کی بھی کہا کہ یہ ساری نیتیں جمع کر کر وہ کیا کرے، نماز کو شروع کرے. ایک دم صوفی صاحب لگتے ہیں بیچارے. ہاں لیکن ہمارے مصنف نے ومن الغریبی کہا کہ صاحب مجتبیٰ ایک دم کٹر صوفی صاحب لگ رہے ہیں. ابھی اتنی ساری 5 منٹ تو نیتیں کرتے ہی لگ جائے گی اس کو، اتنی ساری نیتیں کرائیں گے اس کے پاس. جی. ثم هذه النيات من اول الصلاه الى اخرها خصوصا عند الانتقال من ركن الى ركن. اور کہا کہ یہ ساری نیتیں شروع نماز سے لے کر آخر تک، کہا کہ اس کو دہراتے ہی رہنے کا. جی. فلا بد من نیت العبادة في كل ركن. ہر رکن کے اندر میں عبادت کی نیت کرنی پڑے گی. صاحب المجتبیٰ فرما رہے ہیں، مصنف نے پہلے اس کو غریب کہہ دیا. والنفل كالفرض فيها إلا في وجه واحد وهو أن ينوي في النوافل أنها لطف في الفرائض وتسهيل لها. اس میں اور اضافہ کیا نفل میں، کا اوپر جتنا ذکر کیا اس کے ساتھ میں یہ بھی بولنے کا کہ لطف في الفرائض وتسهيل له. جی. والحاصل أن المذهب المعتمد أن العبادة التي ذات أفعال يكتفي بالنية في أولها جی. ولا يحتاج إليها في كل فعل اكتفاء صحابها علیہا، یعنی نیت کی طرف سب کے رجوع ہونے کی وجہ سے ضرورت نہیں ہے بار بار کرنے. جی. إلا إذا نوى ببعض الأفعال غير ما وضع له. قالوا لو طاف طالبا لغريب لا يجزيه ولو وقف كذلك بعرفات أجزاءه وقدمناه، والفرق أن الطواف عهد قربة مستقلة بخلاف الوقوف. وفرق الزيلعي بينهما بفرق آخر وهو أن النية عند الإحرام تضمنت جميع ما يفعل في الإحرام فلا يحتاج إلى تجديد النية، والطواف لقوا بعد التحلل وفي الإحرام من وجه. ہاں یہ بیان کر رہے ہیں کہ امام زیلی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اگر اس کو پتا چلا کہ پیسہ دینے والا پیسے دیتا نہیں ہے تو طواف میں وہ طواف برابر کرتا ہے، بولے اس کو طواف کرنے کا بہت شوق ہے اور پیسے دیتا نہیں ہے، تو یہ طواف میں اسی لیے گھسا کہ اس کو پکڑے. تو فرما رہے ہیں کہ طواف تو نہیں ہوگا لیکن وقوف عرفہ ہو جائے گا. تو امام زیلی نے بڑا اچھا اس کے وجہ فرق بیان کیا. امام زیلی فرماتے ہیں کہ اصل میں جب شروع میں حج کی نیت کیا تو سب اس میں شامل ہو گئے. اب جب تک کہ وہ وقوف عرفہ کر لیتا ہے اور وقوف عرفہ کے بعد اپنی قربانی اور حلق کروا لیتا ہے وہاں تک کہ احرام میں رہتا ہے، پھر احرام وہ سے باہر آ جاتا ہے اور پھر احرام کے بعد اس کو کیا کرنا پڑتا ہے، طواف کرنا پڑتا ہے. تو چونکہ یہ احرام کے بعد ہوا اس وجہ سے یہاں پر نیت کرے گا تو اس کا عمرہ طواف ہوگا نہیں، لیکن وقوف عرفہ چونکہ پہلے حج کی نیت کر چکا تھا لہذا یہ بیچ میں غریم کو پکڑنے والی وقوف عرفہ میں نیت اس سے کوئی فرق پڑے گا نہیں. جی. والطواف يقع بعد التحلل وفي الإحرام من وجه فاشترط فيه أصل النية لا تعيين الجهة. جی. وقالوا لو طاف بنية لا تعيين الجهة. لا تعيين الجهة. جی. وقالوا لو طاف بنية التطوع في أيام النحر وقع عن الفرض، ولو طاف بعدما حل النفر ونوى التطوع أجزاءه عن الصدر كما في فتح القدير، وهو مبني على أن نية العبادة تنسحب على ارکان، یعنی اس کے وقت کے اندر اگر کرتا ہے تو فرض ادا ہوگا اور وقت کے بعد کرتا ہے تو جیسی نیت کرے گا ویسا ادا ہوگا. جی. واستفيد منه أن نية التطوع في بعض الأركان لا تبطله. جی. وفي القنية وإن تعمد أن لا ينوي العبادة ببعض ما يفعله من الصلاة لا يستحق الثواب، ثم إن كان ذلك فعلا لا تتم العبادة بدونه فسدت وإلا فلا وقد أساء. یعنی بیان کر رہے ہیں کہ ان تعمد اللہ ینوی العبادۃ ببعض ما يفعل فی الصلاۃ لا يستحق الثواب، کہ جان بوجھ کر نماز کے دوران نیت کرتا ہے کہ میں فرض ہے تو نماز تو پڑھا ہوں مگر عبادت کی غرض سے نہیں، بے وقوف کہے گا. تو فرما رہے ہیں کہ نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن ثواب نہیں ملے گا. تجھے کس نے بولا تھا؟ اور نماز فاسد نہیں ہوگی کیونکہ نماز تو اس نے ادا کیا بہرحال، تو نماز فاسد نہیں ہوگی لیکن بہرحال اساء یعنی بے ادبی تو اس نے ضرور کیا. جی. التاسع في محلها القلب في كل موضع وقدمنا حقيقتها وهنا اصلان. بیان کر رہے ہیں کہ محل نیت کیا ہے، تو محل نیت قلب ہے.
محل نیت کیا ہے؟ قلب ہے. اور آج کے سائنس نے اس بات ایک کسی زمانے میں اسلام پر اعتراض کیا تھا. سائنسدانوں نے کہا کہ قلب میں تو مادہ تفکر ہے نہیں، پھر قلب سے نیت کا کیا مطلب؟ لیکن آج کی سائنس نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ جیسے انسان کا دماغ سوچتا ہے ایسے انسان کا دل بھی کیا کرتا ہے؟ سوچتا ہے. اس میں بھی سوچنے کی صلاحیت ہے. جی. الأصل الأول أنه لا يكفي التلفظ باللسان دونه، وفي الكنية والمجتبى ومن لا يقدر أن يحضر قلبه لينوي بقلبه أو يشك في النية يكفيه التكلم بلسانه لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جی پہلا اصول بیان کر رہے ہیں کہ اس سلسلے میں دو اصول ہیں. انه لا يكفي التلفظ باللسان دونه، دل میں کچھ سوچا نہیں اور زبان سے ایسے ہی بول دیا تو کہا اس سے بھی چلے گا نہیں، کیونکہ اصل تو کیا ہے؟ دل سے نیت کرنا ہے. اسی لیے فرما رہے ہیں کہ وَمَن لَّمْ يَقْدِرْ أَن يُحْضِرَ قَلْبَهُ لِيَنْوِيَ بِقَلْبِهِ أَوْ شَكَّ فِي حُصُولِ النِّيَّةِ يَكْفِيهِ التَّكَلُّمُ بِلِسَانِهِ. ہاں اگر کسی آدمی کو یقین نہیں آتا ہے کہ میں نے سوچا یا نہیں سوچا، وہ زبان سے بول دے تو پھر اس صورت میں ایسے آدمی کے لیے گنجائش ہے. کلی مشکک ہے تو. ہاں. ثم قال فيها ولا يؤاخذ بالنية حال سهوه لأن ما يفعله من الصلاة فيما يسهو معفو عنه وصلاته مجزية وإن لم يستحق بها ثوابا. ومن فروع هذا الأصل أنه لو اختلف اللسان والقلب فالمعتبر ما في القلب وخرج عن هذا الأصل. یعنی زبان سے کچھ بول دیا اور دل میں کچھ اور ہے تو جو دل میں ہے اس کا اعتبار ہوگا، زبان سے خطا کا اعتبار نہیں ہوگا. وخرج عن هذا الأصل اليمين فلو سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد انعقدت الكفارة أو قصد الحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره هذا في اليمين بالله تعالى. یعنی یمین کے اندر میں نہیں چلتا ہے. یمین میں تو کلمات پہ پکڑ ہوتی ہے تو وہاں نیت نہیں دیکھی جاتی. وہاں پر کلمات بول کے آپ کب کیا بول رہے ہیں اور اسی کے اوپر احکام کا اجرا ہوتا ہے. جی. وَأَمَّا فِي الطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ فَيَقَعُ قَضَاءً لَا دِيَانَةً. ہاں قضاءً تو وہاں پر بھی جو بولے گا اسی کا اعتبار ہوگا. دیانت آپ کے اور اللہ کے درمیان جو ہے وہ، باقی قضاءً تو جیسا آپ نے بولا اسی کا اعتبار ہوگا. جی. ومن فروعه لو قصد بلفظ غير معناه الشرعي وأما إن قصد معنى آخر كلفظ الطلاق إذا أراد به الطلاق عن وفاق لم يقبل قضاء ويجدد. وفي الخارجية قال لعبده أنت حر وقال قصدت به عن عمل كذا لم يصدق. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والعتاق. ہاں تو فرما رہے ہیں کہ اس میں یہ آ گیا. اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ آدمی غلام کو آزاد کرنے میں بہت سستی کرتے تھے پہلے، تو ہماری شریعت نے کہا کہ بھول سے بھی بول دیا تو آزاد ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری شریعت یہ چاہتی ہے کہ ولدتکم امہاتکم احرارا، کہ انسان آزاد ہونا چاہیے. انسان اس طریقے سے غلامی کے ساتھ زندگی گزارنا، اور اصل یہ ہے بھی نہیں، یہ تو بعد میں لوگوں نے کیا کیا، اس کو پرائز کیا. اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ انگریزوں نے دنیا سے غلامی کو ختم کیا. ایسا نہیں ہے. اسلام نے اپنے یہاں پر غلاموں کو آزاد کرنے کا ایسا رواج بنا دیا تھا کہ جس کی وجہ سے دنیا سے تقریباً غلامہ کیا ہو چکے تھے؟ ختم ہو چکے تھے. اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کے ہاتھ میں جب آیا تو انہوں نے ایک ساتھ کیا کیا؟ اعلان کیا. جبکہ یہ لوگ تو ابھی بھی غلام بنا کے رکھتے ہیں. انہوں نے جتنے غلاموں پر ظلم کیے اسلامی تاریخ میں کبھی کسی نے اتنے ظلم نہیں کیے. اور کالے لوگوں کو بیچاروں کو یہ افریقی ملکوں سے پکڑ پکڑ کر جہازوں میں لے گئے، کتنوں کو تحمل نہیں ہو سکا تو سمندر کے اندر زندہ پھینک دیا. جنگل میں جانور کو پکڑنے کے لیے جاتے تھے تو ایک کالے بچوں کے بچے پھینک دیتے تھے، اور پھر وہ جب وہ بچے کو پکڑ کے کھانے لگتا تھا تو اس کو یعنی اتنا ظلم کیا انہوں نے. تو وہ سارے مظالم لوگوں کو نہیں بتاتے اور کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا سے غلامی کو، وہ تو اسلام نے ختم ہی تقریباً کر دیا تھا. وہ ایک پاکستان کی کسی عورت نے ایک دراسہ لکھا ہے، ایک تھیسس لکھا ہے. اس نے لکھا ہے موالی، اربوں میں موالی. تو اس نے لکھا ہے کہ میرے اپنے اندازے کے مطابق حضرات صحابہ نے تقریباً 80,000 غلاموں کو آزاد. کتنے غلاموں کو؟ اس نے ایک قصہ لکھا ہے کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ صبح میں ایک غلام کو آزاد کرتے تھے. تو ان کے غلام رات میں سوتے ہی نہیں تھے، دھمال مچاتے تھے.
بولا کل صبح میں اپنے میں سے کوئی کیا ہو جائے گا, آزاد ہو جائے گا. خوب مستی دھمال کرتے تھے. اور پھر صبح ہوتی تھی تو جو بھی سامنے کوئی دکھا یا جہاں ان کا مزاج کہیں پہ آتا تھا کہ جا تو آزاد ہے, تو روزانہ ان کا معمول تھا کہ روزانہ صبح اٹھتے ہی غلام کو کیا کرتے تھے, وہ آزاد کرتے تھے. تو کہا کہ صحابہ نے بکثرت غلاموں کو کیا کیا, آزاد کیا. جی. وقد حكى في شرح الوسيط أن بعض الوعاظ طلب من الحاضرين شيئا فلم يعطوه فقال متضجرا منهم طلقتكم ثلاثا وكانت زوجته فيهم وهو لا يعلم فأفتى إمام الحرمين بوقوع الطلاق ثلاثا. قال الغزالي وفي القلب منه شيء قلت يتخرج على ما في. ابھی بیان کر رہے ہیں کہ ایک مول صاحب نے تقریر کی اور حاضرین سے کہا کہ بھائی کچھ ہدیہ ودیہ دو, تو کسی نے کچھ دیا نہیں, تقریر اچھی نہیں کی ہوگی. تو مول صاحب کو کیا آ گیا, غصہ آ گیا. کہا طلقتکم ثلاثا, جا تم کو سب کو 3 طلاق دے دیا. کہا کہ آئندہ کبھی بھی تمہارے درمیان تقریر کروں گا نہیں. وکانت زوجته فیہ, مسئلہ اٹک گیا. بولتے طلقتکم ثلاثا تو بول دیا, لیکن اب وہ بیوی وہاں پر حاضرین میں بیوی بھی تھی. تو امام الحرمین امام جوینی تھے, ان کو کسی نے جا کر پوچھا کہ وائس صاحب کے ساتھ ایسا, کہا کہ وہ کوئی طلاق ثلاث, کہا کہ اس کی بیوی کو 3 طلاق کیا ہو گئی, واقع ہو گئی. احناف کے یہاں پر جب امام الحرمین کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ابو المظفر یوسف القاضی الجرجانی ہوتے ہیں, اور امام شوافی کے یہاں پر جب امام الحرمین کہا جاتا ہے تو امام الحرمین الجوینی ہوتے ہیں. یہ شیخ الغزالی, امام غزالی کے شیخ ہیں. وقال الغزالی, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ امام غزالی کا نام کیا ہے, محمد بن محمد الطوسی, حجت الاسلام محمد بن محمد الطوسی, جامع المعقول والمنقول, ابو حامد. تو فی القلب کہا کہ اس وقت طلاق ہوگی جب دل میں کہیں نہ کہیں پر اپنی بیوی کے بارے میں سوچا ہو, تو اگر نہیں سوچا ہے تو ہوگی نہیں. جی. قلت يتخرج على ما في فتاوى قاضي خان من العتق. رجل قال عبيد أهل بلد أحرار وقال عبيد أهل بغداد أحرار ولم ينم عبدا وهو من أهل بغداد. وقال كل عبيد أهل بلد, كل عبيد أهل بلخ مضاف إليه, كل عبيد أهل بلد, أو قال كل عبيد أهل بغداد أحرار, أو قال كل عبد في الأرض, أو قال كل عبد في الدنيا. قال أبو يوسف رحمه الله لا يعتق عبده, وقال محمد رحمه الله يعتق. وعلى هذا الخلاف الطلاق. یعنی نیت کے ذریعے سے مستثنا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو امام ابو یوسف کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ کوئی استثنا چلے گا نہیں, اور امام محمد فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی, نیت کے ذریعے سے استثنا کرے تو اس کا استثنا کیا ہوگا, درست ہوگا. وعلى هذا الخلاف الطلاق. وبقول ابي يوسف رحمه الله اخذ عصام بن يوسف, وبقول محمد اخذ شداد. والفتوى على قول ابي يوسف رحمه الله. میں وہی بولنے والا تھا کہ فتویٰ امام ابو یوسف کے قول پر ہونا چاہیے. کیوں؟ کان قاضی القضاء, اور یہ مسائل کا تعلق کس سے ہے, قضاء سے. جی. ولو قال كل عبد في هذه السكة وعبده في السكة, أو قال كل عبد في المسجد الجامع حر وهو فيه, فهو على هذا الخلاف. ولو قال كل عبد في هذه الدار حر وعبيده فيها يعتق عبيده في قولهم جميعا. ولو قال ولد آدم كلهم أحرار لا تعتق عبيده في قولهم جميعا. فمقتضاه أن الوعد إذا كان في دار طلقت, وإن كان في الجامع أو في السكة فعلى الخلاف. والأولى تخريجها على مسألة اليمين. لو حلف أن لا يكلم زيدا فسلم أن لا يكلم زيدا فسلم على جماعة هو فيهم, قالوا يحنث, وإن أباهم دونه جزء ديانة لا قضاء. فعند عدم نية الواحد, یعنی جہاں پر الفاظ ہوگا وہاں پر الفاظ کا اعتبار ہوگا, وہاں پر نیتیں پوچھی جائے گی نہیں. یعنی جہاں پر احکام کا مدار کس پر ہو, الفاظ پر ہو, تو وہاں پر نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہو, اور جہاں پر نیت پر ہو وہاں پر اقوال کا اعتبار نہیں ہو. جی. فعند عدم نية الواعد يقع الطلاق عليها. فإن في مسألة اليمين لا فرق بين كونه يعلم أن زيدا فيهم أو لا, ويتفرع على هذا فروع. لو قال لها يا طالق وهو اسمها ولم يقصد الطلاق, قالوا لا يقع فيا حر وهو اسمه كما في
خانیہ وفرق یعنی اس کا نام ہی طالق ہے بیوی کا، ظاہر سی بات ہے کیا کرے گا اس کو، طالق نہیں بولے گا تو کیا بولے گا، ٹلکو بولے گا. تو فرما رہے ہیں کہ وہ اگر بغیر نیت وہ اپنی بیوی کا نام ہے اسی نیت سے بولے تو کوئی غلام ہے اس کا نام ہی عرو. جی وفرق المحبوبي في التلقيه بين الطلاق فلا يقع وبين العتق فيقع خلاف المشهور ولو نجس الطلاق وقال كتبت به التعليق على كذا لم يقبل. محبوبی یہ بڑے زبردست امام گزرے ہمارے، محبوبی ہے، حسکفی ہے، وہ کتاب کبھی اٹھا کے دیکھے، بلکہ آپ کے پاس ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے. اللباب فی شرح الکتاب، اللباب 2 ہے، ایک اللباب ادوری پر ہے وہ سب سے اچھی ہے. تو صاحب اللباب نے عام طور پر وذهب الیہ المحبوبی والکوہستانی والحسکفی، یہ سب اصحاب الترجیح میں سے، اصحاب الترجیح میں سے. یہ 7ویں صدی کے بڑے زبردست فقیہ گزرے ہیں. شمس الائمہ احمد بن ابو حنیفہ الثانی عبداللہ المحبوبی. جی ولو قال كل امرأة لي طالق وقال أردت غير فلانة لم يقبل كذلك. ایک مفتی اور فقیہ کے لیے جو اہم اور بنیادی فقہا ہیں ہمارے، ان کے سیرت بھی ان کا بارے میں کیا ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے. ایسے ہی ہمارے علماء کو کتا نہیں کاٹا تھا کہ انہوں نے طبقات کے اوپر کتابیں لکھی، وہ اسی لیے لکھی تاکہ ہم کو ان کی سیرتوں کا علم ہو. اس سلسلے میں سب سے آخر میں جو کتاب لکھی گئی ہے وہ ہے امام عبدالحی اللکھنوی کی طبقات احناف کے اوپر، الجواہر المضیہ فی طبقات الحنفیہ، ایک ہی جلد میں ہے، لیکن بہت اچھا کام کیا انہوں نے، سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے اس باب میں. ابھی بنگلہ دیش کے ایک عالم تھے، ان کو بلایا تھا ہم نے 2-3 سال پہلے، اپنے یہاں بھی آئے تھے. انہوں نے احناف کے تراجم پر کتاب لکھی. کتنی جلدیں معلوم؟ میرے پاس بھی ہے، وہ ہدیہ دے کر گئے تھے. 34 جلدیں. کتنی جلد میں؟ امام ابو حنیفہ سے لے کر آج تک کے جتنے بھی مشاہیر فقہا ہیں ان سب کے حوالے کیا کیا انہوں نے جمع کیا. جی آج بھی کام کرتے ہیں لوگ، ایسا نہیں کہ ہماری طرح سوتے رہتے ہیں. جی وفي الكنز لو قالت تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق قل بقتل المحدثة. وفي شر الجامع لقاضي خان وعن ابي يوسف رحمه الله انها لا تطلق وبه اخذ مشايخنا. وفي المبسوط وقول ابي يوسف رحمه الله اصح عندي. ولو قيل له قالت المرأة لزوجها، عورت نے اپنے شوہر سے کہا تزوجت علی امرأة، کہ تو نے میرے ہوتے ہوئے دوسری عورت سے شادی کیا. فقال الزوج، تو اس نے کہا کل امرأة لی طالق، کہ میری جو بھی بیوی ہے اس کو سب کو طلاق. اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا مسئلہ ہوگا، محلفہ کو طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو شرح جامع میں اور قاضی خان ان کا کہنا ہے کہ اس کو بھی طلاق ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ کلو کے اندر وہ بھی آ گئی. اور امام ابو یوسف فرمایا نا لا تطلق، اس لیے کہ وہ جس معرض کلام میں بول رہا ہے اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی تیرے علاوہ جو ہے اس کو، امام قاضی صاحب تھے نا، ایسے مسئلے آئے ہوں گے ان کے پاس، اس لیے کہا کہ بھئی اس کو طلاق تھوڑی دے رہا ہے وہ، کہ اگر میں نے تیرے علاوہ جس کسی سے بھی کیا ہو چل جا طلاق اس کو، یعنی وہ اس کو اعتماد میں لینا چاہتا ہے کہ بھائی تیرے ہوتے ہوئے میں نے کسی سے نکاح کیا نہیں ہے. تو اسی لیے اخذ مشائخنا، اور مشائخ نے بھی امام ابو یوسف ہی کے اس قول کو صحیح قرار دیا. جی ولو قيل له ألك امرأة غير هذه المرأة فقال كل امرأة لي طالق لا تطلق هذه والفرق بينها وبين لا تطلق هذه المرأة والفرق بينها وبين مسألة الكنز مذكور في الوالدية. والفرق أن قول الزوج بناء على القول الأول، فإنما يدخل تحت قوله ما يحتمل الدخول تحت القول الأول. ففي قولها تزوجت علي امرأة اسم المرأة يتناولها كما يتناول غيرها فتدخل، جن لوگوں نے اس کو مطلقہ قرار دیا، انہوں نے کہا کہ بھائی اس نے کلو امرأة کہہ دیا، وہ آگے ہے، اس کو بھی ذرا سوچ سمجھ کے بولنا تھا، ایسا کیسے بول دیا اس نے.
اما ہونا اب کہا کہ پھر یہ دوسرے مسئلے کے اندر میں وہ کیوں کہتے ہیں کہ اگر اس کو پوچھے تو اور وہ کہے کہ نہیں اس کو چھوڑ کر میں نے کیا تھا، تو فرما رہے ہیں کہ غیر هذه المرأة لا يحتمل هذه فلا تدخل تحت قول الزوج، کہ وہ خود بول رہا ہے کہ بھئی میں نے یہ کہا کہ بھئی اس کو چھوڑ کر، تو جب اس نے خود مستثنا کیا تو مستثنا ہوا، لیکن اس نے مستثنا اگر نہیں کیا ہے تو مستثنا ہوگا نہیں. جی عتق عبيده القن وأمهات أولاده ومدبروه وفي شرح الزيلعي ولو قال أردت به الرجال دون النساء جلدنا وكذا لو یعنی مکاتب وغیرہ وہ نہیں ہوں گے اس کے. جو القن کا مطلب جو خالص غلام ہے، جو نہ مکاتب ہے نہ مدبر ہے، تو فرما رہے ہیں کہ کل مولوک له حر عتق عبیده القن وامہات اولاده، اور امہات اولاد اور مدبر بھی، البتہ مکاتب نہیں ہوں گی. جی کیوں نہیں ہوں گے مکاتب؟ اس لیے کہ مکاتب اس کے غلام رہے ہی نہیں، من وجہین وہ آزاد ہو چکے ہیں. جب انہوں نے بدلے کتاب دینا شروع کر دیا تو وہ آزادی اس کی کیا ہو گئی ہے، تو وہ اس کے غلام باقی رہے نہیں. جی دیکھو یہ کہنے یعنی آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ یار اتنے ٹیڑھے ٹیڑھے مسئلے کیوں بیان کرتے ہیں؟ ارے بھیا مفتی بننا ہے نا، تو سب سیدھے سیدھے مسئلے پوچھنے نہیں آئیں گے، ایسے ٹیڑھے مسئلے بھی پوچھنے آئیں گے. تو کیا بولے گا وہ ٹیڑھا میں نے پڑھا نہیں. تو اس لیے وہ ٹیڑھے مسئلے کیا کرنے پڑتے ہیں، پڑھنے پڑتے ہیں. ایک تو اپنا بھی دماغ کام کرے اس لیے، اور دوسرا کہ کبھی ٹیڑھا کسی نے پوچھا تو آپ کے دماغ میں اتنے سارے ٹیڑھے ہو کہ اس ٹیڑھے کو سیدھا کرنے میں آپ کو کیا ہو جاوے، مدد مل جاوے. جی وكذا لو نوى غير المدبر ولو قال نويت السود دون البيض او عكسه لا يبدل، لان الاول تخصيص العام والثاني تخصيص الوصف ولا عموم لغير اللفظ، فلا تعمل فيه نية التخصيص. ولو نوى النساء دون الرجال لم يبدل. وفي الكنز ان لبست او اكلت او شربت ونوى معجلا لم يصدق اصلا، ولو زاد ثوبا او طعاما او شرابا زجلا. وفي المحيط لو نوى جميع الأطعمة في لا يأكل طعاما وجميع مياه العالم في لا يشرب شرابا يصدق قضاء. وفي الكشف الكبير يصدق ديانة لا قضاء وقيل قضاء أيضا. یعنی کسی نے کہا میں کچھ نہیں کھاؤں گا، میں کچھ نہیں پیوں گا، تو فرما رہے کیا ہوگا؟ کہا کہ اس صورت میں اگر وہ کسی کو مستثنا کرتا ہے تو مستثنا ہوگا دیانت، قضان تو نہیں ہوگا. کچھ نہیں کھاؤں گا، کچھ نہیں پیوں گا تو الفاظ پر، اس لیے کہ قسم ہے، طلاق ہے، یہ سب کا کھیل کس پر چلتا ہے؟ الفاظ پر. جی وفي الكنز ولو قال لموضوعته أنت طالق ثلاثا للسنة وقعت عند كل طهر طلقة. ہاں ایک طلاق، یعنی ہر طہر میں ایک طلاق، اس لیے کہ طلاق سنت کیا ہے؟ ہاں. وإنما أن يقع ثلاث الساعة أو عند كل شهر واحدة صحت نيته. اگر نیت کیا تو اس کے حساب سے بھی ہو جائے گا. جی وفي شرحه أنت طالق للسنة ونوى ثلاثا جملة أو متفرقة على الأطهار صحة خلافا لصاحب الهداية في نية الجملة. صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ جملہ کی نیت کرے گا تو ہوگی نہیں، کیونکہ الفاظ اس کے متحمل، کیونکہ انتی طالقن کہا تو اس لیے کہا کہ الفاظ اس کے متحمل نہیں، اس وجہ سے صاحب ہدایہ نہ کہتے ہیں. جی وفي الخارجية ولو جمع بين منكوحته ورجل فقال إحداكما طالق لا يقع الطلاق على امرأته في قول أبي حنيفة رحمه الله وعن أبي يوسف رحمه الله أنه. امام صاحب کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ایک مرد ایک عورت ہے تو دو میں سے ایک کو طلاق، تو کہہ رہے کہ متعین تھوڑی کیا اس نے، جب متعین نہیں کیا تو کس کو ہوگی؟ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ بھیا متعین نہیں کیا لیکن مرد تو محل طلاق ہے ہی نہیں نا، تو اس کو کیوں واقع ہوگی؟ لہٰذا جو محل طلاق ہے اس کو کیا ہو جائے گی؟ واقع ہو جائے گی. جی ولو جمع امرأته وأجنبيته وقال طلقت إحداكما طلقت امرأته، ولو قال إحداكما طالق ولم ينوي شيئا لا تطلق امرأته وعنهما. یعنی اجنبیہ اور اس کی بیوی کو جمع کیا تو ظاہر سی بات ہے اجنبیہ کو تو کیوں طلاق دے گا بھیا؟ تو اٹھا کے لوگ کسی کی بیوی کو بھی طلاق دینا کیا کر دیں گے، شروع کر دیں گے. یعنی کتنی پیاری شریعت ہے، سب بالکل ایک دم ایڈجسٹ کر کے رکھا ہے. نہیں تو کیا کرتے لوگ، اگر ایسا بول دیا ہوتا کہ کوئی بھی کسی کی بیوی کو کیا کر سکتا ہے، طلاق دے سکتا ہے، تو جس کا جھگڑا ہوا اس جا کے بول دیتا تیرے کو طلاق دیا تیرے شوہر کی طرف سے. ہاں ولو جمع بين امرأته وما ليس بمحل للطلاق كالبهيمة والحجر وقال إحداكما طالق طلقت امرأته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله وقال محمد رحمه الله لا تطلق. ولو جمع بين امرأته
بين امرأة الحية والميتة، وقال إحداكما طالق لا تطلق الحية. ولا يخفى أنه إذا نوى عدمه فيما كنا بالوقوع فيه أنه ديدن، وفيها لو قال لها يا مطلقة إن لم يكن لها زوج طلقها قبله، أو كان لها زوج لكن مات وقع الطلاق عليها، وإن كان لها زوج طلقها قبله إن لم ينوي إخبار صدقت، وإنما به الإخبار صدق ديانة وقضاء على الصحيح، ولو نوى به الشتم دجنا فقط. الأصل الثاني من التاسع، وهو أنه لا يشترط مع نية القلب التلفظ في جميع العبادات، ولذا قال في المجمع ولا معتبر باللسان. وهل يستحق التلفظ أو يسن أو يكره؟ أقوال اختلف الهداية. الأول لمن لم تجتمع عزيمته، وفي فتح القدير لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه التلفظ بالنية لا في حديث صحيح ولا في ضعيف. وزاد ابن أمير الحاج أنه لم ينقل عن الأئمة الأربعة. وفي المفيد كره بعض مشايخنا من اللسان ورآه الآخرون سنة. یعنی لطف باللسان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کیا ہے، تو کہا کہ دیکھو حدیث صحیح ضعیف کہیں پر بھی اس کا لطف باللسان کا ذکر نہیں ہے. اور ابن امیر الحاج کہتے ہیں لم ينقل عن الاربع، ائمہ اربعہ میں سے بھی کسی سے منقول نہیں ہے. البتہ صاحب المفید فرماتے ہیں کریہ بعض مشائخنا النطق باللسان، بعض لوگوں نے اسے مکروہ قرار دیا ہے، اور زبردستی جو چیز قلب سے کرنے کی اس کو زبان سے کہے کو لازم قرار دینے کا. وَرَآهُ الْآخَرُونَ سُنَّةً، سنتن سے مراد ای طریق العلماء لا سنت النبی، کہ بعض علماء نے ایسا کیا ہے. تو اس وجہ سے کہا کہ بعض لوگوں نے، تو اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ جس آدمی کو اطمینان نہ ہو وہ زبان سے بول دے تو کوئی حرج نہیں، لیکن جس کو اطمینان ہو اس کو زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں. جی. وفي المحيط الذكر باللسان سنة، فينبغي أن يقول اللهم إني أريد صلاة كذا فيسرها لي وتقبلها مني. ونقلوا في كتاب الحج أن طلب التيسير لم ينقل إلا في الحج بخلاف بقية العبادات. وقد حققناه في شرح الكنز وفي الكنية، والمجتمع المختار أنه مستحب وخرج عن هذا الأصل مسائل. کیا لکھا ہے صاحب کنز نے؟ لأن الحج يحتاج في أداء أركانه إلى تحمل المشقة فيطلب التيسير والقبول اقتداء بالخليل وولده عليه الصلاة والسلام، حيث قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولم يؤمر بمثل هذا الدعاء عند إرادة الصلاة لأن طلب التيسير يكون في العسير وأداؤها يسير عادة، کہ نماز کو اتنی مشکل عبادت نہیں ہے، 5 دن تک کرنی پڑے، چلنا پڑے، گھومنا پڑے، احرام باندھنا پڑے، یہ سب اس میں ہے نہیں. جی. منها النذر لا تكفي في إيجابه النية بل لا بد من التلفظ به صرحوا به في باب. پھر بھی صاحب مختار اور کنیہ اور مجتبہ وغیرہ نے بیان کیا کہ زیادہ سے زیادہ اس کو مستحب قرار دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ اور کہہ سکتے نہیں، سنت تو نہیں کہہ سکتے. جی. ومنها الوقف ولو مسجد لا بد من اللفظ الدال عليه، وأما توقف الشروع في الصلاة والإحرام على الذكر ولا تكفي النية فلأنه من الشرائط الشروع. وأما الطلاق والعتاق فلا يقعان بالنية بل لا بد من التلفظ إلا في مسألة في فتاوى قاضي هي رجل له امرأتان عمرة وزينب، فقال يا زينب، فأجابته عمرة، فقال أنت طالق 3 وقع الطلاق على التي أجابت إن كانت امرأته وإن لم تكن امرأته بطلا، لأنه أخرج الجواب جوابا لكلام التي أجابته. وإن قال نويت زينب طلقت زينب فقد وقع الطلاق على زينب بمجرد النية. ہاں، کہا کہ یہ ایک ہی مسئلہ طلاق میں مستثنا ہے کہ وہ کیا اس نے آواز دیا اور امرہ اور زینب 2 اس کی بیویاں تھی. اس نے اس دن سوچ کے رکھا تھا کہ آج زینب کی چھٹی کر دیتا ہوں، اور جیسے اس نے جواب دیا اس نے اس کو طلاق دے دیا. بعد میں پتا چلا کہ لا وہ تو زینب نہیں تھی، وہ تو کون تھی؟ امرہ تھی. تو بیان کر رہے ہیں کہ جو نیت کی اس کے مطابق اس کو طلاق ہو، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو طلاق کے اندر میں ضرورت ہوتی ہے ارادے اور نیت کی. جی. ومنها حديث النفس لا يؤاخذ به ما لم يتكلم أو يعمل به كما في حديث مسلم. وحاصل ما قالوا أن الذي يقع في النفس من قصد المعصية أو التعدي على خلق، یعنی دل میں اگر کوئی بات آدمی سوچتا رہتا ہے، بات کرتا رہتا ہے، تو کہا کہ اس سے عبادت ٹوٹتی، زبان سے ادا نہیں ہونا چاہیے. دل میں آدمی بات کرتا ہے نا کبھی نماز وغیرہ میں، تو کہا کہ اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں.
أن الذي يقع في النفس من قصد المعصية والطاعة على 5 مراتب: الهاجس وهو ما يلقى فيها، ثم جريانه فيها وهو الخاطئ، ثم اب یہ بیان کر رہے ہیں مراتب، ارادہ جو انسان کرتا ہے اس کے کتنے اسٹیپ اور کتنے مراتب ہیں. کہا کہ 5 ہے. ایک ہے حاجز، اس کو وسواس الوسواس بھی کہتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اول ما یلقا فیہا، سب سے پہلے دل کے اندر میں کسی چیز کا خیال آنا، یہ حاجز ہے. جی. اور پھر اس کا تھوڑا اس کے اوپر مزید غور و خوض کرنا، اس پر مزید کیا کرنا؟ سوچنا. یہ کیا ہے؟ خاطر. جی. پھر اس کا دل میں جمنا، اس کا دل میں جمنا کہ یار یہ کروں یا نہیں کروں، یعنی بالکل اب عزم کے قریب قریب پہنچنے کا کیا کرتا ہے؟ وہ سوچتا ہے. تو اس کو حدیث النفس کہتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ آخر میں اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یار نہیں کرنا ہے یا کرنا ہے، تو اس کو کیا بولیں گے؟ الہم. اور پھر اس کے بعد جو ہو جائے یہ کر دیا، جو ہونا ہو جائے یہ نہیں کیا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ آخری اسٹیپ کیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ العزم. لا يؤاخذ به اجماعا لانه ليس من فعله وانما هو شيء ورد عليه لا قدرة له ولا سنة. ہاں، حاجز کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بغیر ارادے کے آتا ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ شیطان ان للشیطان خرطوما، نالائق کو کیا ہے؟ خرطوم ہے. وہ ایسا کر کے انسان کے دل میں کیا کرتا ہے؟ ڈالتا ہے، اور پھر اس میں وساوس اور خیالات کو انڈیلتا ہے. تو اب اس کو تو دکھتا نہیں ہے، تو کہاں سے پکڑیں گے اس کو؟ نکال کے پھینک دے رہے. ہاں. والخاطر والذي بعده كان قادرا على دفعه بصرف الحادث اول وروده، ولكنه هو وما بعده من حديث النفس مرفوعان بالحديث الصحيح، واذا ارتفع حديث النفس ارتفع ما قبله بطريق اولى. وهذه الثلاث لو كانت في الحسنات لم يكتب له بها اجر لعدم القصد. ہاں، یعنی حاجز، خاطر اور حدیث النفس، یہاں تک کہ مواخذہ بھی نہیں اور ثواب بھی نہیں. اس کے بعد پھر کیا ہو جاتا ہے؟ ثواب. یعنی نیت المؤمن خیر من عملی جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہم سے شروع ہوتا ہے، عزم اور ہم سے. جی. واما الهم فقد بين في الحديث الصحيح ان الهم بالحسنه يكتب حسنه وان الهم بالسيئه لا يكتب سيئه وينتظر فان تركها لله تعالى كتبت حسنه وان فعل. یعنی گناہ کے بارے میں سوچ لیا کہ میں گناہ کروں گا، پھر چھوڑ دیا تو اس کو ثواب ملے گا. جی. فإن تركها لله تعالى كتبت حسنة وإن فعلها كتبت سيئة واحدة، والأصح في معناه أنه يكتب عليه الفعل وحده وهو معنى قوله واحدة. وأما الهم فمرفوع وأما العزم فالمحققون على أنه يؤاخذ به ومنهم من جعله من الهم المرفوع. بعض نے کہا کہ عزم اگر گناہ کا پکا عزم کر لیا تو اس کو گناہ بھی ہوگا، لیکن محققین کا یہ کہنا ہے کہ نہیں بھائی، جب تک کہ کرے گا نہیں وہاں تک کہ گناہ ہوگا نہیں. جی. وفي البزازية من كتاب الكراهية هم بمعصية لا يأثم إن لم يصمم عزمه عليه وإن عزم يأثم إثم العزم لا إثم العمل. اچھا، صاحب بزازیہ فرماتے ہیں کہ عزم گناہ کا گناہ ہوگا، عمل کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن کر لے گا تو پھر وہ گناہ ہوگا. جی. ہاں، البتہ وہ ایسی چیز ہے کہ جو صرف ارادے ہی سے متحقق ہو جاتی، جیسے کفر، کہ کلمہ کفر بولنا ضروری نہیں ہے. اس نے پکا عزم کر لیا کہ میں کافر بن گیا تو کیا بن جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. العاشر في شروط النية الأول الإسلام، ولذا لم تصح العبادات من كافر سبعوا به في باب التيمم عند قول الكنز وغيره، فلغى تيمم كافر لا وضوءه، لأن النية شرط التيمم دون الوضوء فيصح وضوءه وغسله، فإذا أسلم بعدهما صلى بهما. لكن قالوا إذا انتقع دم الكتابية لأقل من 10 حل وضوءها بمجرد الانتقاع ولا يتوقف على الغسل لأنها ليست من أهله، فإن صح منها لصحة طهارة الكافر قبل إسلامه. فائدة. قال في الملتقط قال أبو حنيفة رحمه الله أعلم النصراني الفقه والقرآن لعله يهتدي ولا يمس المصحف وإن اغتسل ثم مس فلا بأس به. ولم تصح
كفارة من كافر فلا تنعقد يمينه لأنهم لا أيمان لهم. وقوله تعالى وإن نكثوا أيمانهم أي عهودهم سورية. وقد كتبنا في الفوائد أن نية الكافر لا تعتبر. ہاں بس سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ سب سے پہلا مسلمان ہونا ضروری ہے. نیت کے صحیح ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. کافر کی طرف سے نیت صحیح ہوگی نہیں. وقد كتبنا في الفوائد أن نية الكافر لا تعتبر إلا في مسألة في البزازية والخلاصة. هي صبي ونصراني خرج إلى مسيرة 3 فبلغ الصبي في بعض الطريق وأسلم الكافر. قصر الكافر الصلاة نماز میں قصر کرے گا لاعتبار قصده لا الصبي في المختار. سبھی نہیں کرے گا. الثاني التمييز فلا تصح عبادة صبي غير مميز ولا مجنون ومن فروعه عمد الصبي والمجنون خطأ ولكنه عام من كون الصبي مميزا أو لا. وينتقد وضوء السكران لعدم التمييز وتبطل صلاته بالسكر كما في شرح منظومة ابن وهبان. ہاں یعنی اس کے نماز وغیرہ سب باطل ہوئی کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. وہ تو حضرت تو کس میں ہے؟ نشے میں دودھ ہے. تو اس کی نیت بھی نہیں چلے گی اور اس کا کچھ کرے گا وہ بھی. جی. الثالث العلم بالمنوي ومن جهل فضيلة الصلاة لم تصح منه كما قدمناه عن الكلية إلا في الحج فإنهم سببوا بصحة الإحرام المبهم لأن علي رضي الله تعالى عنه أحرم بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم وصحه فإن أجل حجا أو عمرة صح إن كان قبل الشروع في الأفعال والإشراع عجلت عمرة. الرابع أن لا يأتي بمناف بين النية والمنوي. قالوا إن النية المتقدمة على التحريمة جائزة بشرط أن لا يأتي بعدها بمناف ليس منها. وعلى هذا تبطل العبادة بالابتداء في أثناء وتبطل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. تو یہ تیسرا کیا بیان کیا؟ العلم بالمنوی کی، جس کا نیت کرتا ہے اس کا جاننا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. الثانی التمییز، تمیز کا بھی ہونا ضروری ہے. تو سب سے پہلا مسلمان ہونا، دوسرا تمیز کا ہونا، اور تیسرا العلم بالمنوی کی، اور چوتھا اس کے نیت کے منافی کسی عمل کا انجام. یعنی نیت تو کیا، زہر کی نیت کر لیا پھر زہر ہی نہیں پڑی، غیر زہر ادا ہوگی. جی. وتبطل صحبة النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بالردة إذا مات عنها فإن أسلم بعدها فإن كان في حياته صلى الله عليه وسلم فلا مانع من عودها وإلا ففي عودها نظر كما ذكره العراقي. ومن المنافق نية القطع فإذا نوى قطع الإيمان صار مرتدا للحال ولو نوى قطع الصلاة لم تبطل وكذا سائر العبادات. یعنی جو اگر کوئی صحابی ہے اور اس نے وہ مرتد ہو گئے، پھر اس کے بعد حضور کی زندگی ہی میں اگر وہ اسلام لائے تو ٹھیک ہے، بعد میں اسلام لائے تو پھر ان کے اوپر صحابیت کا اطلاق کیا جا سکتا نہیں. ولو نوى قطع الصلاة لم تبطل وكذا سائر العبادات إلا إذا كبر في الصلاة ونوى الدخول في أخرى فالتكبير والقاتل للأولى لا مجرد النية. وأما صوم الفرد إذا شرع فيه بعد الفجر ثم نوى قطعه بالانتقال إلى صوم نفل فإنه لا يبطل. اس لیے کہ نماز اور روزہ الگ الگ چیز ہے، اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں. جی. والفرق ان الفرض والنفل في الصلاه الانسان مختلفان لا رجحان لاحدهما على الاخر في لا رجحان لاحدهما على الاخر في التحريمه وهما في الصوم والزكاه جنس واحد كذا في المحيط. ایک ہی جنس ہے تو اس صورت میں فرق پڑتا ہے، اور الگ الگ جنس ہے تو کوئی فرق پڑتا نہیں. جی. وفي خزانه الاحمر لو افتتح الصلاه بنيه الفرد كلها وكانيته في الصلاة وجعلها تطوعا صارت تطوعا ولو نوى الأكل أو الجماع في الصوم لا يضره. ہاں کیا بیان کیا کہ نماز کو شروع کیا فرض کی نیت سے، پھر ثم غیرت النیت فی الصلاة وجعلها تطوعا. اوپر جو گزرا تھا اس میں کیسا تھا کہ اس کو یاد نہیں رہا اور تطوع بنایا تو اس کو فرض و معمول کیا، لیکن یہاں پر بالقصد اس نے اس کو تطوع صار تطوع تو کیا بن جائے گی؟ وہ تطوع ہو جائے گی. ہاں. اور اگر کسی نے نماز کے اندر میں کہا کہ میں ابھی کھاتا ہوں، یہ کرتا ہوں، تو کہا کہ صرف نیت کرنے سے کچھ فرق پڑے گا نہیں جب تک کہ کھا نہ لے.
ولو نوى الصوم من الليل ثم قطع النية قبل الفجر سقط حكمها بخلاف ما إذا رجع بعد ما أمسك بعد الفجر فإنه لا يقتل كالأكل بعد النية من الليل لا يقتلها ولو نوى قطع السفر بالإقامة صار مقيما وبطل سفره ب5 شرائط. ترك السير حتى لو نوى الإقامة سائرا لم تصح وصلاحية الموضع للإقامة لو نواها في بحر أو جزيرة لم تصح. کتنی زبردست بات بیان کی ہے کہ وَيَبْطُلُ سَفَرُهُ بِخَمْسِ شَرَائِطٍ. اقامت کہیں بھی اقامت کی نیت کرنے سے وطن اقامت بن جاتا نہیں. کہا اس کے لیے 5 شرطیں ہیں. ترک السیر، ایک تو یہ کہ سفر کو روک دے بے سب سے پہلے. حتی لو نوى الاقامت سائرا لم تصح اقامته، چل بھی رہا ہے اور اقامت کی نیت بھی کر رہا ہے، تو ایسا کیسا؟ والثانی صلاحیت الموضع للاقامہ، جہاں پر وہ نیت کرتا ہے وہ جگہ بھی ایسی ہونی چاہیے جو اقامت کے قابل ہو، کوئی گاؤں ہو، کوئی بستی ہو، کوئی ایسی جگہ ہو. لہذا بیان کر رہے ہیں کہ اگر سمندر میں ہے اور وہیں سمندر کے بیچ میں اقامت کی نیت کرتا ہے تو تیرا باپ وہاں کیسے رہے گا؟ یہ ایسا جزیرہ ہے جہاں پر ضرورت کی زندگی انسان کو ملتی نہیں ہے تو وہاں پر بھی چلے، یعنی جو بھی ناقابل لم تصح اقامتہ، تو ایسی جگہ پر بھی نیت کرنے سے وہ مقیم بنے گا نہیں. نمبر 3 اتحاد الموضع، اتحاد موضع کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. یعنی فلو نوى بموضعین مستقلین کمکۃ شرفہ اللہ تعالی ومینا لا یصیر مقیما، کہ ہم بولے مکہ میں بھی مقیم ہوں اور مینا میں بھی مقیم ہوں. ارے بھائی وطن اقامت بوطن اقامت باطل شود، تو کوئی ایک وطن اقامت بنے گا نہ 2 وطن اقامت کیسے بنیں گے؟ جی. والرابع المدت، یعنی 15 دن کی نیت کرے، 8 دن 10 دن کی نیت سے چلے گا نہیں. حنابلہ کے یہاں پر تو صرف 3 دن کی. وہ ہمارے شیخ عامر بہجت آئے تھے تو وہ اتمام کرتے تھے، نماز پڑھے تو اکیلے بھی. مطلب کیوں اتمام؟ تو بولے عندنا مدت السفر 3 ایام وهو المفتى به، تو 3 ہی دن ان کے یہاں. ہمارے یہاں پر تو کتنے ہیں؟ 15 دن. ہاں. الخامس والاستقلال بالرأي فلا تصح نیت التابع، مستقل بالرائے ہونا ضروری ہے جو نیت کرتا ہے وہ. لہذا شوہر کے ساتھ میں ہے تو شوہر کی نیت کا اعتبار ہوگا، بیوی کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا. بچہ ہے اپنے باپ کے ساتھ میں ہے تو باپ کی نیت کا اعتبار ہوگا، بچے کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا. امیر ہے اور آپ اس کے تابع ہیں تو امیر کی نیت کا اعتبار ہوگا، آپ کی نیت سے کچھ چلے گا نہیں. جی. وإذا نوى المسافر الإقامة في أثناء صلاته في الوقت تحول فرضه إلى الربع سواء نواها في أولها أو في وسطها أو في آخرها وسواء كان منفردا أو مقتديا أو مدركا أو مسبوقا. یعنی نماز کے دوران اقامت کی نیت کر لیا اور یہ 5 شرائط پائے جاتے ہیں تو وہ 2 رکعت کو 4 رکعت پڑھ لے گا. أما اللاحق لا يتمها بنيتها بعد فراغ إمامه لاستحكام فرضه. ہاں لاحق ہے تو وہ نہیں. لاحق تو اس کو کہتے ہیں نا جو نماز شروع کیا پھر اس کے بعد بیچ میں چلا گیا پھر آگے کیا ہو گیا؟ مل گیا. اب امام نے نماز پوری کر لیا تو اب تو یہ اس میں کچھ پڑھے گا بھی نہیں، کچھ نہیں کرے گا، تو امام کی نماز ہوگی تو نماز ختم ہو گئی. اب کیا کرے گا تو؟ لہٰذا اس بنا پر اس کو نئے سرے سے 4 رکعت، یعنی امام مسافر ہے اور اس کے پیچھے آپ پڑھ دو، اس نے پڑھ لیا تو اس کی نماز پوری ہونے کے بعد لاحق کی نیت کا کوئی، کیونکہ لاحق تو اسی فارملٹی کو پورا کرتا جو امام نے پوری کی. جی. بمال تجارتی الخدمت، نہیں مال تجارت میں خدمت کی نیت کر لیا. ہاں. ولو نوى بمال التجارة الخدمة كان للخدمة بالنية ولو كان على عكسه لم تؤثر كما ذكره الزيلعي. ہاں مثلا اس کے پاس جانور ہے، تجارت کے لیے لایا تھا اور پھر اس نے کیا نیت کر لیا کہ اس کو اپنی ضرورت میں کیا کرے گا؟ استعمال کرے گا. تو اسی طریقے سے اس کے پاس فلیٹ 2-4 تھے، وہ فلیٹ کیا نیت کیا تھا اس نے کہ اس کو بیچے گا، اس کی تجارت کرے گا. پھر اس نے کہا کہ 4 بیٹے ہیں، چاروں کو ایک دے دے گا. تو فرما رہے ہیں کہ اب وہ خدمت کے لیے ہو جائے گا، ضرورت میں شامل ہو جائے گا، اس پر زکات آئے گی نہیں. وأما نية الخيانة في الوديعة فلم أرها صريحة، لكن في الفتاوى التغييرية بجناية الإحرام أن المودع إذا تعدى دم ثم أزال التعدي ومن نية أن يعود إليه لا يزول التعدي. فرع
وتخرج من نية القطع نية القلب وهي نية نقل صلاته إلى أخرى. قدمنا أنه لا يكون إلا بالشروع بالتحريمة لا بمجرد النية ولا بد أن تكون الثانية غير الأولى، كأن يشرع في العصر بعد افتتاح الظهر فيفسد الظهر للظهر بعد ركعة الظهر، وشرط أن لا يتلفظ بالنية، فإن تلفظ بها بطلت الأولى مطلقا. وقد ذكرنا تفريعها في مفسدات الصلاة في شرح الكنز. من شرح الكنز. جی فصل. ومن المنافي التردد وعدم الجزم في أصلها. نیت کے منافی یہ ہے کہ ڈاواں ڈول نہیں ہونا چاہیے، ایک دم عزم کے ساتھ ہونا چاہیے. ہاں. وفي الملتقط وعن محمد رحمه الله في من اشترى خادما للخدمة وهو ينوي إن أصاب ربحا باعه لا زكاة عليه. کتنا اچھا مسئلہ. امام محمد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے خدمت کے لیے غلام کو خریدا، کسی بھی چیز کو، گھر کو، رہنے کے لیے، لیکن یہ نیت کیا کہ نفع ملے گا تو بیچ بھی دیں گے، تو کہا لا زکات علیہ. کیوں؟ اس لیے کہ تردد ہے. کیا ہے؟ جی. وقالوا لو نوى يوم الشك انه ان كان من شعبان فليس بصائم. یعنی اگر شعبان کا ہوگا تو شعبان کا، رمضان سے ہوگا تو رمضان کا، تو کہا کہ وہ چلے گا نہیں. وان كان من رمضان كان صائما لم تصح نيته ولو ردد في الوصف بان ان كان الغد من شعبان فنفل والا فعن رمضان صحت نيته كما بيناه في الصوم. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ولو ردد في الوصف، یعنی اصل روزے میں نہیں، وصف کے اندر اگر وہ تردد ہے اس کو تو کوئی حرج نہیں، تو کام کیا ہو جائے گا؟ چل جائے گا. جی. وينبغي على هذا انه لو كانت عليه فائتة فشك انه قضاها او لا قضاها ثم تبين انها كانت عليه الا تجزيه للشك وعدم الجزم بتعديل. ہاں، نماز اس نے پڑھی ہو، بولے فائدہ ہے، قضا ہے، نہیں ہے، تردد کے ساتھ پڑھی تو کہا فائدہ ادا ہوگی. بعد میں اگر نماز کے بعد یاد آیا کہ نہیں پکا تھا تو کہا کہ اس سے کام چلے گا نہیں. ولو شك في دخول وقت العبادة فأتى بها فبان أنه فعلها في الوقت لم يجزي أفضل من قولهم كما في فتح القدير لو صلى الفرض وعنده أن الوقت لم يدخل فظهر أنه قد دخل على يجزيه. ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ تردد تھا. کیا تھا؟ تردد. اگرچہ وقت میں پڑھی لیکن اس کو تردد تھا، وقت داخل ہوا یا نہیں ہوا، وقت داخل ہوا یا نہیں ہوا، تو پہلے دیکھ لیتا نا اچھے سے، اس کے بعد شروع کرتا. تردد کیوں شروع کیا؟ ہاں. وفي خزانة الأكمل أدرك القوم في الصلاة ولا يدري أنها المكتوبة أو التربيحة يكبر وينوي المكتوبة على أنها إن لم تكن مكتوبة يقضيها يعني الإشاعة، فإذا هو في العشاء ساحة وإن كان في التربيحة يقع نفلا. بیٹھ کر ٹھیک ہے. جب امام کی نیت، امام عشاء ہی پڑھا رہا ہے، اب اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ امام عشاء پڑھا رہا ہے یا تراویح پڑھا رہا ہے، تو اب کیا کرے؟ تو فرما رہے ہیں کہ اگر وہ عشاء پڑھا رہا ہے تو ہو جائے گی عشاء. اس سے ایک مسئلہ بڑا اچھا حل ہو گیا. سفر میں ہم لوگ جب جاتے ہیں تو بعض مرتبہ نماز ہوتی رہتی ہے، جو 2-4 لوگ مل کے نماز پڑھتے ہیں. اب آدمی سوچتا ہے کہ کیا کرے، اب یہ پتہ نہیں مغرب پڑھ رہا ہے کہ عشاء پڑھ رہا ہے، تو شامل ہو جانا چاہیے. اس مسئلے سے سمجھ میں آ رہا ہے اگر وہ مغرب پڑھ رہا ہے تو آپ کی مغرب ہو جائے گی، اور اگر وہ مغرب نہیں پڑھ رہا ہے تو یہ آپ کی نفل ہو جائے گی، اور آپ اپنی مغرب بعد میں پڑھ لو، اس کے بعد عشاء پڑھو، لیکن آپ کی عشاء نہیں ہوگی.